میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو اصل جو کرائسس ہے وہ دو ہیں۔ انڈیا میں جو جماعت اسلامی ہند ہے اس کا ایکسپیرینس یونیک کیسے ہے؟ جماعت اسلامی ہند از ایز مچ اسپرچول ایز مچ اٹ از پولیٹیکل۔ ایک تو یہ اسٹریم رہی ہے آپٹکس ڈریون سیکولر پولیٹکس، اور دوسرے کا میں نے نام دیا ہے آئیڈینٹی ڈریون کمیونل پولیٹکس۔ تو آپ کا انالیسس فرسٹ 75 ایئرز آف انڈیپینڈنٹ انڈیا کیا ہے؟ مسلمانوں کا جو فیلور رہا، ان کی جو پولیٹکس رہی ہے، میں نے اس میں کہا ہے کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح رہی ہے۔ تو کیونکہ آپ نے ہندوتو پہ کتاب بھی لکھی ہے، آپ ہندوتو کو ایز اے فلسفی کیسے دیکھتے ہیں؟ ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے کئی محاذوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دو محاذ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کو جب ری تھیورائز کرتے ہیں اور کانٹیکسٹ اسپیسیفک انڈین کیس میں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ پہلی دفعہ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی ریلیجس پریکٹسز گویا اس کو کنفلکٹ کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹس میں، ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سوشل میڈیا تو اب اس کا تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ لیکن 2014 کے بعد تو وہ ایکسٹریم لیولز پہ ہے کہ مین اسٹریم پہ جہاں تھوڑی بہت مسلمانوں کی باتیں ہو بھی جاتی تھی اب بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے آندھی سی محسوس ہوتی ہے فرقہ پرستی کی، نفرت کی، تقسیم کی، پولرائزیشن کی۔ یہ بہرحال ٹیمپرری ہے، یہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتی۔ ان نوجوانوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر آپ کے بہت ساری جو تقریریں ہیں اس میں آپ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں، الٹیمیٹلی سچویشن بدلے گی اور بہتر رخ پر بدلے گی، تو اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ سسٹینڈ اسٹرگل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سید سعادت اللہ حسینی صاحب کے ساتھ، جو کہ جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں۔ جب آپ کو جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا میں شامل کیا گیا، اس وقت آپ اس کے سب سے نوجوان اور کم عمر رکن تھے۔ آپ سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اسلام، انڈین مسلم اور موجودہ حالات پر آپ برابر لکھتے اور بات کرتے ہیں۔ آپ کئی اہم کتابوں کے آتھر بھی ہیں، جن میں خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی تمکین اور ترقی، ہندوتو، انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان، اصلاح معاشرہ، منصوبہ بندی اور اس کے طریقہ کار، سنگ میل، بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر، خواتین میں اسلامی تحریک قابل ذکر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ملک کی موجودہ صورتحال پر اور مسلمانوں کو درپیش چنوتیوں پر۔ اسی کے ساتھ اسلاموفوبیا کو بھی انڈین کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سعادت اللہ حسینی صاحب، ہمارے اس خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی سرگرمیوں کو اور پوڈ کاسٹ کو اور اس کی تفصیلات کو جان کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا، جب میں آپ کی بایوگرافیکل اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا، کہ آپ بہت کم عمر سے ہی جماعت اسلامی سے جڑے رہے، اس کی اسٹوڈنٹ ونگ سے بھی جڑے رہے۔ اور کیا آپ نے اس وقت سوچا تھا کہ آپ امیر جماعت ہوں گے اور اس اتنے بڑے ادارے کو لیڈ کریں گے؟ تو آپ اپنی ذرا اس سفر کو تھوڑا سا ہمارے سامنے رکھیے، اور کس طرح سے آپ کی یہ جرنی آپ کو پریزیڈنٹ آف دس بگ آرگنائزیشن تک لاتی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بڑی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی۔ ابتدا میں تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ جب انتخاب ہوا اس وقت بھی میرے خیال میں نہیں تھا یہ کہ یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت اسلامی ہند اور اس طرح کی جو دینی تحریکیں ہیں، اسلامی تحریکیں ہیں، ان میں اس بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں عہدوں کی کوئی خواہش نہ ہو، منصب کی کوئی خواہش نہ ہو۔ تو عام طور پر جو ارکان جماعت ہیں وہ جماعت میں اہم کردار ادا کرنے کا ایمبیشن تو رکھتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرنے کا ایمبیشن تو رکھتے ہیں، لیکن کسی عہدے کا یا کسی پوزیشن کو حاصل کرنے کا ایمبیشن نہیں رکھتے عام طور پر۔ کمزوری الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ جماعت کے ایتھکس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، جز ہے۔ تو میری تحریک اسلامی سے کہ ہمارے گھر میں اسلامی لٹریچر آتا رہا، اور تحریک اسلامی کے جو زوما ہیں مولانا مودودی، مولانا صدر الدین اصلاحی وغیرہ، ان کی کتابیں بالکل ابتدا سے آنکھ جب کھلی، شعور آیا، تب سے ہی یہ ساری کتابوں کا مطالعہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے فکری وابستگی تو بالکل ابتدا سے رہی ہے الحمدللہ۔ عملی وابستگی جب ہم ناندیڑ میں آئے، اور میرے خیال میں 1989-90 کی بات ہے، جب میں 11th اور 12th کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت ایس آئی او سے عملی وابستگی ہوئی۔ تو ابتدا میں ایس آئی او میں سرگرمیاں انجام دی جاتی رہیں، بہت کم عمری میں ہی مجھ پر مختلف ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایس آئی او جماعت اسلامی کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا۔ تو میں جس وقت انجینئرنگ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، ناندیڑ کا صدر مقامی بنا، پھر
اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ بنا، پھر میرے خیال میں 25 سال کی عمر میں آل انڈیا صدر کی ذمہ داری ایس آئی او کی آئی، اور اسی وقت ایس آئی او سے فارغ ہونے سے بہت پہلے 1999 میں جماعت سے بھی وابستہ ہو گیا رکن کی حیثیت سے۔ تو یہ گویا مختصر وابستگی کی تاریخ ہے۔ ہمارا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اچھا، کہ آپ کا والد صاحب وغیرہ باقاعدہ عملی طور پہ وابستہ نہیں رہے جماعت سے، فکری ہم آہنگی رہی، فکر میں وسعت بھی رہی کہ والد صاحب کے پاس ہر طرح کی کتابیں رہتی تھیں، ہمارے گھر میں بھی ہر طرح کی کتابیں رہتی تھیں۔ عملی وابستگی والد صاحب کی بھی نہیں رہی، والدہ بھی میرے بعد رکن بنی۔ یہ بڑی بات ہے کہ جی جماعت اسلامی میں اس کا مطلب کوئی نان جماعتی بیک گراؤنڈ سے بھی آ کے جی اس کی ہائیسٹ پوزیشن کو لے سکتا ہے۔ جی یہ جی یوزلی اچھی خاصی تعداد اسی طرح کے افراد کی ہے کہ جن کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ جماعت کا نہیں ہے۔ جو میری وابستگی ہوئی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر، کافی لمبے غور و فکر کے بعد، فکر پہ بھی کافی غور ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں ہر طرح کی کتابیں تھیں۔ تو بچپن میں جہاں میں نے مولانا مودودی کو پڑھا، وہیں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، امام احمد رضا خان، ان سب بزرگوں کا بھی مطالعہ کیا۔ پرانی کتابیں بھی جو ہماری تراث کا ہیریٹیج کا حصہ ہیں، ایسی کتابیں بھی، اسلاف کی کتابیں بھی پڑھی۔ تو اس لیے فکری لحاظ سے بھی کافی غور کرنے کے بعد گویا تحریکی فکر سے اتفاق اور ہمدردی پیدا ہوئی، اور عملاً بھی میں نے مختلف آرگنائزیشنز کو بہت لمبے عرصے تک جانچا پرکھا۔ اس زمانے میں، اس عمر میں جو بھی جانچنے پرکھنے کا اور دیکھنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اس کے مطابق تبلیغی جماعت میں بھی وقت لگایا، اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز جو وہاں کام کرتی تھی ان کو قریب سے دیکھا۔ غور و فکر کے بعد یہ گویا بائی چوائس ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بائی چانس کہ آپ خاندان میں پیدا ہو گئے، یا بالکل فطری طور پہ آپ کو ماحول میسر آ گیا اور آپ کے پاس وہی ایک آپشن تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن نہیں رہی ہے، بلکہ کمپیریزن اور چوائس کے ذریعے میں نے تحریک اسلامی کو فکری لحاظ سے بھی قبول کیا اور عملی لحاظ سے بھی قبول کیا۔ تو اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ جماعت اسلامی کیا ہے ایز این آرگنائزیشن، اس کی فکر کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیونکہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی فلسفے نے اور اس کی جو آبجیکٹیوز ہے اس نے آپ کو اس کی طرف کھینچا، کیونکہ اور بھی آپشنز اور بھی جماعتیں ایگزسٹ کرتی تھیں۔ تو جماعت اسلامی کیا ہے اور اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے اور وہ کیا تو اچیو میں کرنا دونوں چاہتا ہے؟ پہلوؤں سے بات کروں گا، فکری پہلو سے بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں پہلوؤں سے میں نے جانچا ہے، فکری پہلو سے بھی، عملی پہلو سے بھی، تو میں دونوں پہلو سے بات کروں گا۔ تو جہاں تک فکر کا معاملہ ہے، جماعت اسلامی ہند کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ دین کا وہ ایک بہت ہی مکمل اور جامع تصور رکھتی ہے۔ جو دین اسلام ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وہ صرف ریچولز کا دین نہیں ہے، صرف عبادات جو معروف معنی ہیں ان معنوں میں عرض کر رہا ہوں، عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، فیملی لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، اکنامک لائف میں، ہر لائف میں دین کی رہنمائی ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند کی فکر کا جو سب سے اہم امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ وہ دین کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنا چاہتی ہے، اور لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ دین کو پارٹلی نہیں، سیلیکٹیولی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں۔ اسے ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ اقامت دین کی جو تشریح جماعت کے دستور میں کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رہنمائی کو قبول کیا جائے، اور ہم فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، سوسائٹی کا ریکنسٹرکشن، اور ریاست، اسٹیٹ، پولیٹکس، یہ سب کچھ دین اسلام کے مطابق ہو، اسلام کی ویلیوز کے مطابق ہو۔ تو قرآن اور حدیث سے بھی یہی فکر سمجھ میں آتی ہے، یہی فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو جماعت کے لٹریچر میں، اس کی فکر میں سب سے زیادہ کشش اسی حوالے سے میں نے پائی کہ جو دین ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، دین کا جو کمپریہنسو تصور، مکمل تصور، جماعت نے اسی تصور کو ابھارا ہے، اسی کی دعوت دی ہے، اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ دوسری اہم چیز جس نے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا وہ جدیدیت میں اور روایت میں توازن کا تصور ہے، ماڈرنٹی اینڈ لیگیسی۔ نہ ایک تو قرآن اور حدیث کی بنیادیں ہیں، وہ پرماننٹ ہیں، مستقل ہیں، دائمی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے دائرے کے باہر جو اجتہادات ہیں اور جو ڈیرائیوڈ پارٹ ہے اسلام کا، ظاہر ہے کہ اس میں زمانے کے حالات کے لحاظ سے تبدیلی کی، ویریشن کی، فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ یہی دین اسلام کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ سے دین میں دونوں اجزاء بیک وقت موجود ہیں، اسٹیبلٹی بھی موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کی جو مستقل چیزیں ہیں وہ دین کو اسٹیبل بناتی ہیں، اور ڈائنامزم بھی موجود ہے کہ جو بدلتے حالات ہیں
اس کا ساتھ دینے کی بھی دین کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جس کتاب سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، سبھی کتابوں سے ہوا، لیکن سب سے زیادہ جس نے میرے قلب و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا وہ تنقیحات ہے۔ تنقیحات میں بہت ہی غیر معمولی توازن ملتا ہے، اور جو سوالات ایک نوجوان ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بدلتے ہوئے حالات کا کیسے ساتھ دیں گے، بنیادی طور پر اس میں ریشنلزم پر، مغربی فلسفے پر مولانا نے تنقید کی ہے، اور ساتھ ہی جو مسلمانوں کا جو ریجڈ بیہیویئر ہے، علماء کا جو ریجڈ بیہیویئر ہے، اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، دونوں کو کرٹیسائز کیا ہے۔ اور یہی بات اس میں بہت دلائل کے ساتھ بیان کی ہے کہ دین اسلام اس میں دونوں چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث سے بنیادوں سے وابستگی بھی ہے، اور اجتہاد، نئے حالات، نئے مسائل کا ساتھ دینے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو فکری سطح پر یہ دو چیزوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور اگر آپ عملی سطح دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان میں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جن جن محاذوں پر کام کی ضرورت ہے، ان سارے محاذوں کو جماعت نے ٹیک اپ کیا، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت کی آرگنائزیشن ہے جس میں کوئی موروثیت نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا غلبہ نہیں ہے، فکر کی آزادی ہے، ڈیبیٹ کی، ڈسکشن کی آزادی ہے، تنقید کی آزادی ہے، اور بڑی حد تک آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے۔ رکن بنانے میں ایک بہت ہی فلٹر کا نظام ہے، اسٹرانگ فلٹر کا نظام ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنا کلیکٹیو کیریکٹر بڑی حد تک محفوظ رکھا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے عملی پہلو بھی، عملی خوبیاں بھی اس نے بھی متاثر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پہلو ڈسٹنکشن کے میں نے بیان کیے ہیں۔ کیونکہ آپ نے بہت سارے بڑے ناموں کا ذکر کیا، مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر کیا، مولانا اشرف علی تھانوی کا ذکر کیا، اس زمانے میں علامہ اقبال اور مولانا آزاد، بہت ساری ایسی شخصیت تھی، مولانا شبلی تھے، جو کہیں نہ کہیں اسلام کا، کیونکہ ایک ڈی کولونائزیشن کا پروسیس چل رہا تھا، فریڈم موومنٹ کی امیجنیشن ہو رہی تھی، ہندوستان جس طریقے سے جس پولیٹیکل آرڈر میں تھا، اس پولیٹیکل آرڈر کے بیونڈ لوگ امیجن کر رہے تھے کل کا ہندوستان کیسا ہوگا، اور اس میں مولانا مودودی کا بھی ایک جرنی ہے ایز سمبڈی جو کانگریس کی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیے شروعات میں، بہت خلافت موومنٹ میں، اس کے بعد وہ جمعیت علماء کے جو میگزین ہے اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن رہا، اور بعد میں انہوں نے جماعت اسلامی بھی بنایا۔ تو وہ کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس کانٹیکسٹ میں مولانا مودودی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ڈیبیٹ انڈین مسلمس کی جو موجودہ حالات تھے اور ان کا فیوچر جو ریکوائرمنٹ تھا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے؟ 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہت ہی امپورٹنٹ فینومینن تھا جس سے ساری دنیا کے مسلمان گزر رہے تھے، ہندوستان کے مسلمان بھی گزر رہے تھے، وہ کولونیلزم کا انٹلیکچوئل پارٹ، انٹلیکچوئل ایسپیکٹ تھا۔ جی، کہ کولونیلزم کا ایک تو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ لوگ سیاسی لحاظ سے غلام ہو گئے جی، اور آزادی کی بہت سی تحریکیں، آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس میں سب لوگ حصہ لے رہے تھے۔ لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ انٹلیکچوئل تھا، کہ بڑی حد تک ساری جو سبجوگیٹڈ قومیں تھیں مسلمان سمیت، وہ سیاسی لحاظ سے ایک طرح سے مغرب کے سحر میں مبتلا تھے۔ اچانک ایکسپوجر ہوا تھا یورپ کی ترقی، ان کا تعلیمی نظام، اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اچانک بالکل نئی دنیا وہاں پہ آباد ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں غیر معمولی پاور بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک طرح کی ذہنی غلامی، فکری غلامی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ امیجنیشن بہت کم تھا کہ اسلام جو ہے وہ کیسے ان نئے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور کیسے ایک تو ہمارے روایتی طور طریقے ہیں، عبادات ہیں، رواج ہیں، اس سے اوپر اٹھ کر جو بڑے قومی مسائل ہیں، سیاسی معاشی مسائل ہیں، ان مسائل میں اسلام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ امیجنیشن نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت ہی ڈائلیوٹ ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ اور عام مسلمان تو یہ عام طور پر یہ کہنے لگے تھے کہ اب جو ہے اسلام کا کوئی یہ پولیٹیکل، سوشل، اجتماعی رول، کردار باقی نہیں رہا ہے، بلکہ ترکی جیسے ملکوں میں تو پوری نیشن بلڈنگ اسی اصول کی بنیاد پر تھی کہ دین اسلام یہ مذہب کے طور پر رہے گا، ریچولز کے طور پر رہے گا، اور جو پورا نیشن بلڈنگ کا کام ہوگا وہ سیکولر پرنسپلز کی بنیاد پر ہوگا۔ اسٹیٹ اور ریلیجن کے بیچ میں جو ایک ویسٹرن آئیڈیا اسکیزم کا، جی وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، ڈومینیٹ ہو گیا تھا جی تقریباً۔ جی۔
تو ایسے حالات میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس چیز کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو اس ذہنی غلامی سے نکالا جائے، اسلام پر جو ان کا اعتماد ہے اس اعتماد کو بحال کیا جائے، عقیدے کی سطح پر بھی، اور سب سے اہم یہ کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر سکتا ہے اور ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کا ریلیونس آج بھی ہے، یہ یقین، یہ اعتماد ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ، کہ جو فکری ارتداد، تہذیبی ارتداد سے انہوں نے پوری امت کو محفوظ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر پڑھی لکھی نسل، کالجوں یونیورسٹیوں میں جانے والے لوگ، ان کو انہوں نے اس غلامی سے نکالا، اسلام پر ان کے اعتماد کو، یقین کو بحال کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ مسلمانوں کی جو حیثیت ہے، پوزیشن ہے، وہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے، آگے ہم بات کریں گے۔ یہ کوشچن آج بھی بہت ریلیونٹ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کس حیثیت میں دیکھتے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کوئی قوم ہے جس طرح ایک ریشل قوم ہوتی ہے، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر ایک قوم وجود میں آتی ہے، یا وہ ہندوستان کی جو مشترک قوم ہے اس کا ایک حصہ ہیں، پارٹ ہیں، بس ان کے ریچولز الگ ہیں، مذہبی ٹریڈیشنز الگ ہیں، یا ان دونوں سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ اس سوال سے آپ کا پورا پولیٹیکل اور سوشل ڈسکورس متعین ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اسی سے آپ اپنا کورس آف ایکشن ڈیفائن کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ تو اس وقت دونوں افکار تھے کہ ایک طرف یہ فکر تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، بالکل الگ قوم ہے، اور قوم اسی معنی میں جس معنی میں اس وقت بولا جاتا تھا، تو مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنے لگے تھے اور قومی کشمکش کا وہ حصہ بن گئے تھے۔ ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں مانی گئیں اور دونوں کے درمیان کشمکش میں ایک فریق بن گئے۔ اور دوسرا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی کوئی الگ آئیڈینٹی ایز سچ نہیں ہے بھی تو اس کا بہت ہی لمیٹڈ اسکوپ ہے۔ وہ ایک مذہبی گروہ تو ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ ایک ہی مشترک ہندوستانی قوم کا حصہ ہیں، جز ہے۔ مولانا مودودی نے ان دونوں سے ہٹ کے تیسری چیز پیش کی، انہوں نے کہا کہ مسلمان اصل میں امت ہیں، اور امت ہونے کی حیثیت سے انہیں نہ تو قومی کشمکش کا فریق بننا ہے اور نہ اپنے تہذیبی تشخص کو، اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو مکمل طور پر مٹا کر ضم ہو جانا ہے، بلکہ انہیں اپنے تشخص کے ساتھ باقی رہنا ہے، ایک دائی امت کی حیثیت سے کردار ادا کرنا ہے، ایک آئیڈیالوجیکل گروپ کی حیثیت سے کردار ادا کرنا ہے۔ امت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشن رکھنے والے، مقصد رکھنے والے، ایک ڈسٹنکٹ آئیڈیالوجی رکھنے والے گروہ ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو کورس آف ایکشن ڈیفائن ہوتا تھا وہ بالکل مختلف تھا، دونوں سے مختلف تھا۔ چنانچہ مولانا مودودی نے دونوں گروہوں پر تنقید کی، شدید تنقید کی۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی جو پوری بحث ہے وہ دونوں فکری دھاروں پر شدید تنقید کر کے مولانا نے ایک گویا تیسری راہ دکھائی، جو اصلاً قرآن و سنت کی دکھائی ہوئی راہ تھی۔ کیونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس زمانے کے جو بہت پرومیننٹ ڈیبیٹس تھے، اور ان ڈیبیٹس میں سے ایک ڈیبیٹ تھا نیشنلزم کا، اور 1947 پوسٹ 50s جو ڈی کولونائزیشن ہوا دنیا کا، اور جس طرح کا ورلڈ سامنے ابھر کر آیا، اس میں نیشن سٹیٹس ایک ڈومیننٹ آئیڈینٹی ہے۔ تو مولانا مودودی نے نیشنلزم کو ایک طریقے سے یہ بھی بولا کہ بھئی فرام دا پرسپیکٹیو آف کہ بھئی ہمارے ہاں جو توحید کا کنسیپٹ ہے کہ ہائیسٹ آرڈر، اور جس طرف ہماری ساری کی ساری کمٹمنٹ ہے، آئیڈیالوجیکل، کلچرل، پولیٹیکل، اور دوسری طرف آج کے دور میں نیشنلزم، ایک ٹیریٹوریل نیشنلٹی کو وہی ساری توجہ کا یا اس کمٹمنٹ کا ایک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہت کرٹیکل تھے وہ نیشنلزم کے کانسیپٹ کو لے کے، یا جمعیت علماء کی نیشنل اسٹینڈ کو لے کے، کانگریس کو، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی نیشن سٹیٹس ہی ابھر کر آئے۔ تو جماعت اسلامی ہند کو اسپیشلی کیا پرابلمس فیس ہوئیں آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ، یا پھر وہ پرابلمس لوگ ان کے اوپر کرٹیکلی بولتے ہیں لیکن پرسنلی اسپیکنگ دے ڈونٹ سی اٹ ایز اے پرابلم۔ تو یہ جو نیشنلزم کی ڈبیٹ ہے اور جو موجودہ دنیا نیشن سٹیٹس کے فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو ایک طرف اقامت دین اور امت کا تصور جو ٹیریٹوریالٹی اور نیشنلٹی سے اوپر ہے، تو یہ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو آئیڈینٹی کرائسس ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک امت کا حصہ ہیں یا پھر وہ ایک نیشن سٹیٹ کے باشندے سٹیزن ہیں۔ تو ایز جماعت اسلامی کا ہند کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس ڈیبیٹ کو پچھلے ہسٹوریکلی اسپیکنگ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہرحال اب اس ڈیبیٹ کے دونوں پہلو ہیں، ایک تو مین فلاسفیکل پارٹ ہے اس کا، اور دوسرے پریگمیٹک پارٹ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی، ریئل سچویشن کیا ہے، پریگمیٹک سچویشن کیا ہے۔ تو جہاں تک اس کے فلاسفیکل پارٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے
مغربی فلسفی میں قوموں کو ڈیوائڈ کیا گیا اور قوم ہی کو اجتماع کی، یعنی انسانوں کے کلیکٹیو بیہیویئر کی مین اساس قرار دیا گیا، تو اس کو اسلام سمیت کوئی بھی مذہبی نظریہ اس کی تائید نہیں کر سکتا، اس کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ اسلام تو انسانی مساوات کا قائل ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا کے سارے انسان وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے ان کے درمیان بردرہوڈ کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے۔ تو پریکٹیکل وجوہات سے اگر کچھ اسٹیٹس بن رہے ہیں، باؤنڈریز بن رہی ہیں، تو اس کی ایک پریکٹیکل حیثیت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسانوں کو مستقل بنیادوں پر بانٹنے والی چیز اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی چیز، یا ان کے درمیان اونچ نیچ کے تصورات پیدا کرنے والی چیز، اپنے اور غیر کے تصورات پیدا کرنے والی چیز، تو یہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہی آئیڈیل ہے، اسلام کا بھی یہی آئیڈیل ہے، اور یہی بات معقول محسوس ہوتی ہے کہ انسان تو ایک ہی ہے، انسانوں کو کیوں تقسیم کیا جائے، انسانوں کو کیوں بانٹا جائے۔ تو جو ماڈرنٹی نے نیشنلزم کا جس طریقے سے تصور پیش کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، اور دنیا میں سارے خون خرابے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور وسائل دنیا انسان جو نیچرل ریسورسز ہے، انسانوں جو سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کا بہت ہی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو گیا کہ بعض قومیں انہوں نے غیر معمولی وسائل پر قبضہ کر لیا، بعض قوموں کو بالکل محروم کر دیا۔ تو انتشار، دشمنی، نفرت، تعصب، وسائل پر قبضہ، یہ ساری برائیاں اسی نیشنلزم کے تصور کی پیداوار ہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے گی، اور شدید تنقید کی جائے گی۔ مولانا مودودی نے بھی اس پہ شدید تنقید کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور کسی ملک کے باشندے ہیں تو اس ملک سے آپ کا تعلق نہیں رہے گا، یا اس ملک سے وفاداری آپ کی نہیں رہے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب جو ہے وہ نیشنلزم کی فلسفی اور اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو اساسیات ہیں، اس کو مولانا مودودی نے اصلاً تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں عام طور پر یہ دونوں میں تفریق کرتا ہوں۔ ایک ہے انٹیگرل نیشنلزم، جس نے بعد میں فاشزم کی شکل اختیار کر لی، اور جس کے نتیجے میں ساری جو فرسٹ ہاف ہے 20th سینچری کا، اس کے سارے فسادات اسی انٹیگرل نیشنلزم کی پیداوار تھے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا نے بڑی حد تک اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا۔ یہ دنیا کے کنسنسس سے بھی اب ریجیکٹ ہو چکا ہے کہ نیشن اسٹیٹ کی جو بالکل واٹر ٹائٹ باؤنڈریز تھیں 19th سینچری میں، ظاہر ہے کہ ویسی باؤنڈریز نہیں رہیں۔ اسٹیٹ کی جو سوورنٹی کا تصور ہے وہ بھی اب کافی ڈائلیوٹ ہو گیا ہے، اور گلوبل کوآپریشن، انٹرنیشنلزم، یہ تصورات اب کافی عام ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی حد تک دنیا نے بھی کنسنسس کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو اس کے خلاف ساری دنیا کو کھڑے ہونا چاہیے، دنیا کے سارے مذہبی تصورات کو کھڑے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی یہ لوگ، ہمارے ہندو بھائی بھی واسودیو کٹمبکم کی بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے۔ اگر واقعی یہ ان کے فلسفے کا حصہ ہے تو یہ ٹھیک وہی بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انسان سارے برابر ہیں، اور وہ ایک انسانی خاندان کا حصہ ہیں، جز ہیں۔ انہیں قوموں کے مستقل واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی ریاست وجود میں آ گئی ہے اور ان پریکٹس موجود ہے، ڈی فیکٹو موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے وفادار رہیں گے۔ میں نے اپنی ایک تقریر میں، ایک کتاب میں تفصیل سے حوالے دیے ہیں کہ انسانوں نے بہت سے پریکٹیکل ارینجمنٹس بنائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہم بزنس کرنے کے لیے کمپنی بناتے ہیں، ہماری مختلف پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشنس ہیں، مختلف NGOs کا ہم حصہ ہیں۔ تو جہاں بھی آپ رہیں گے وہاں کے وفادار رہیں گے۔ آپ کمپنی کے ملازم ہیں تو کمپنی کے لائل رہیں گے، آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں تو آرگنائزیشن بھی آپ سے لائلٹی چاہے گی، وفاداری چاہے گی۔ آپ خاندان کا حصہ ہیں تو خاندان کے لائل رہیں گے، خاندان کے وفادار رہیں گے۔ تو اسی طرح اگر ایک ملک وجود میں آیا ہے تو آپ ملک کے بھی وفادار رہیں گے اور اس کی خدمت کریں گے۔ تو ملک سے وفاداری اور ملک کی خدمت، ملک کے لوگوں کے تئیں ہمدردی، یہ ایک دوسری چیز ہے، اور اس کو ایک مستقل فلسفے کی بنیاد بنا کر انسانوں کو آپس میں تقسیم کرنا اور اسے اونچ نیچ کی بنیاد بنانا، اسے تعصب کی بنیاد بنانا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، اور نیشنلزم ایک طریقے سے جو جنگوسٹک نیشنلزم بن گیا اور وہ ایتھنو نیشنلزم بن گیا کہ بھئی جو نیشن سٹیٹ میں جو میجورٹی ہوتی ہے، اس میجورٹی نے اپنے آپ کو اس نیشنلزم سے 1 to 1 میپ کر لیا، اور اس کے
رزلٹ میں جو ہر نیشن میں، ہر اسٹیٹ میں پرماننٹ مائنورٹیز بنی، جس کا ایک یہ بھی ہے کہ بھئی مسلمان ہندوستان میں اس کانٹیکسٹ میں ابھر کر آتی ہے ایک مارجنلائزڈ مائنورٹی کی طرح. بٹ سامنے ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو پارٹیشن کی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو جب ہم لوگ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو ایک طرف جناح نے دو قومی نظریے کے نام پہ یہ ٹیریٹوریل ڈویژن کی بات کری، بٹ وہیں پہ مولانا مودودی کا جو اوریجنل ویژن تھا وہ پارٹیشن کے خلاف تھا. اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ میں یہ کویشچن اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ جی ہندوستان میں پارٹیشن کو ایک بہت پیوٹل پیریڈ کی طرح دیکھا جاتا ہے، اور میں یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے کہ اس میں بھی ایک بہت نوانس ڈبیٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلم ورسز ہندو کی کوئی ڈبیٹ چل رہی اور اس میں ہر کوئی بالکل ایک مونولیتھک پوزیشن لے رہا ہے. صحیح ہے، ظاہر ہے. جی نہیں، وہ تو بالکل واضح بات ہے، بلکہ مسلمانوں پہ پارٹیشن کا، تقسیم کا الزام لگانا ہی غلط ہے. اب تو جی میرے خیال میں یہ بات اچھی ہے، کافی شواہد اس کے آ چکے ہیں اور ایک طرح سے ثابت ہو چکی ہے بات کہ پارٹیشن کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کی بھی جو تحریریں ہم کو ملتی ہیں تو اس میں مولانا نے کئی چیزیں سجیسٹ کی تھیں، کئی طرح کے سولوشنز دیے تھے. اس میں ایک طرح کا ایک سولوشن وہ بھی تھا جو کیبنٹ مشن نے پروپوز کیا تھا، جس میں 3 انٹیٹیز اور اس کا فیڈرل اسٹرکچر، یہ سولوشن بھی مولانا مودودی نے دیا تھا. ایک شبہ دارالاسلام کے نام سے سولوشن تھا کہ انڈیا ایک ہی رہے اور اس میں مسلمانوں کو بڑی حد تک کلچرل آٹونومی دی جائے، کہ جو کامن معاملات ہیں وہ تو سب کے فیڈرل سسٹم کے تحت چلیں، لیکن جو مسلمانوں کے پیورلی کلچرل میٹرز ہیں اور ان کے مذہبی معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے آٹونومی دی جائے، کلچرل آٹونومی. تو یہ تصور بھی مولانا نے پیش کیا تھا. تو کئی انہوں نے آپشنز دیے تھے. اچھا، ان کے ملٹیپل اصل نوانس مقصد یہی پوزیشن تھا تھے. جی کہ ہندوستان میں جو مختلف مذہبی اور تہذیبی گروہ رہ رہے ہیں ان سب کو اپنے اپنے تہذیب کے مطابق اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور آزادی رہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. مولانا مودودی کا زیادہ زور اس پہ تھا کہ اجتماعی زندگی میں بھی لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی، اس کے مواقع حاصل رہیں. تو مسلمان چونکہ ایک بڑا گروپ ہیں تو ان کو بھی یہ موقع حاصل رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کے ڈیبیٹس میں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ملحوظ رکھنا چاہیے. اور آپ نے یہ بات بہت صحیح کہی کہ جس طرح آج پیش کیا جا رہا ہے کہ سارے مسلمان ایک طرف تھے اور سارے ہندو ایک طرف تھے، یہ تو بالکل ہسٹوریکل فیکٹس کے بالکل خلاف بات ہے، ایویڈنٹ فیکٹس کے خلاف بات ہے. ایک اور بات جو اکثر میں آپ سے جیسے ذکر کر رہا تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کا میں ہندوستان کے حوالے سے انٹرویو کر رہا تھا اور انہوں نے باتوں باتوں میں جماعت اسلامی کو RSS سے ایکویٹ کر دیا. حالانکہ میں جماعت اسلامی سے میرا کوئی فارمل رشتہ نہیں ہے، لیکن میں جس طرح سے آپ نے اپنے جوانی کے دور میں الگ الگ موومنٹس کو پڑھا، تحریکوں کو پڑھا، تو میں نے بھی کوشش کری کہ میں ہماری جتنی تحریکیں ہیں، ان کے کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی طرف توجہ دوں، سمجھنے کی کوشش کروں. اور جو میرے ذہن میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہند کا جو امیج ابھر کر آئی وہ بہت مختلف ہے جس طرح سے RSS ایک ہندو راشٹر کو یا پولیٹیکل ہندوازم کو امیجن کرتا ہے. اور ایک بڑا کرٹیسزم جو مولانا مودودی کی تحریک کا، یا پھر دنیا میں اور بھی جو تحریکیں ایسی گزری جنہوں نے بولا کہ پولیٹکس از آلسو پارٹ آف ریلیجن ان اے وے دیٹ پولیٹکس انفارمز گورننس، کہ جو بنیادی اصول ہیں کہ بھئی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورننس تو اس کی پالیسی میکنگ کا نام ہے نا، ان اصولوں کے مینیفیسٹیشن کا نام ہے آپ کے ڈے ٹو ڈے پریکٹسز میں. تو اس حساب سے گورننس شوڈ ناٹ بی آؤٹ سائڈ دا ڈومین آف ریلیجن. اگر ریلیجن کے پاس کمپلیٹ ورلڈ ویو ہو تو یہ جو کویسچن ہے، یہ جو بار بار ہمارے کمنٹ سیکشنز میں بھی اور بہت جگہوں پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی یہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ بھئی جماعت اسلامی اور RSS ایک مسلم راشٹر اور ایک ہندو راشٹر کی امیجنیشن ہے، اور دونوں فنڈامنٹلی انیکول ہیں. اور ابھی آپ نے پورا ایک مولانا مودودی کے ایک وہ آپ نے ویژن بتایا کہ اس طرح سے انڈیپینڈنس ہو، انڈیویجول چوائس ہو لوگوں کی اپنے اپنے دین کو فالو کرنے کی. تو اس پہ آپ تھوڑا سا توجہ دیجیے، ان دونوں آرگنائزیشنز کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو ڈفرنس سے پہلے میں کامنلٹی بتاؤں گا، کس وجہ سے لوگ کامن یعنی ایکویٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکویٹ کرنے کی بنیادی وجہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے. یہ جماعت اسلامی ہند بھی ایک منظم آرگنائزیشن ہے، کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے.
اور تربیت پہ، افراد کے ڈیولپمنٹ پہ، ان کے انٹلیکچوئل تربیت پہ کافی جماعت میں زور دیا جاتا ہے. تو آرگنائزیشنلی دونوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. ہمارا بھی پھر نیٹ ورک ہے، طرح طرح کی تنظیمیں ہیں، ٹرسٹ ہیں، سماج کے ہر شعبے میں کام ہے، ایجوکیشن میں، کلچر میں، میڈیا میں. تو میرے خیال میں یہ سملیرٹی اصل، اور یہی ہے سملیرٹی. بس فرق کیا کیا ہیں بڑے بڑے، اگر میں انلسٹ کروں صرف بڑے بڑے فرق، میرے خیال میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند صرف پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے نا. یہ بڑی غلط بات ہے. تحریکات اسلامی پہ یہ بڑا الزام ہے کہ لوگ پولیٹیکل صرف اس کو اسلام اسلام کہتے ہیں. اگر آپ جماعت کا دستور پڑھیں گے تو اس میں اسلام کا ایک کمپریہنسو کنسپٹ ہے. اس میں پولیٹکس بھی شامل ہے، پارٹ ہے، لیکن صرف پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کی رہنمائی اختیار کرنا. تو جماعت اسلامی ہند is as much spiritual as much it is political. اس کا اسپریچولیٹی پہ بھی فوکس ہے، اس کا مورالٹی پہ بھی فوکس ہے، اس کا کیریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہے، اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے، اس کا سوشل ریفارم پہ فوکس ہے، سماج میں جو غلط طریقے رائج ہو گئے ان کو دور کرنے پہ فوکس ہے. اسی طرح سیاست میں بھی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے پر بھی فوکس ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو چیز ہے، صرف پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو چینج لانا چاہتی ہے جماعت اسلامی ہند، اس میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ بدل کر یہ تبدیلی لائی جائے گی. کوئی زبردستی، زور زبردستی کے ذریعے، کوئرشن کے ذریعے کسی کو اس آئیڈیالوجی یا اس کے کسی بھی مینیفیسٹیشن کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، ہے نا. یہ جماعت کی فلسفی کا پارٹ ہے، صرف ویلیو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ بیسک فلسفی، بیسک کنسپٹ کا پارٹ ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ایگزامینیشن کے لیے بھیجا ہے. تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام لکھ رہا ہے اور آپ جا کے بندوق لگا دیں اس کے سر کے اوپر کہ صحیح جواب لکھو، تو اٹ ول بی آفینڈنگ اگینسٹ ایگزامینر. یہ سب سے زیادہ ایگزامینر کے خلاف آفینڈنگ ہوگا، کیونکہ وہ اس کو غلط جواب لکھنے کی آزادی دینا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو ٹیسٹ ہم، اور آپ اس کو صحیح جواب لکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں، مطلب آپ ایگزامینر کی اسکیم میں انٹروینشن کر رہے ہیں. تو یہ بیسک فلسفی ہے لائف کی اسلام کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، انڈیویجول فریڈم دیا ہے، اور غلط کرنے کا بھی فریڈم دیا ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا فریڈم دیا ہے. تو لوگوں کے سامنے سچائی پیش کی جائے گی، پریزنٹ کی جائے گی، لیکن ان کو آزادی رہے گی، اختیار رہے گا کہ وہ جو چاہیں قبول کریں. تو جماعت کا یہ ویژن ہرگز نہیں ہے کہ کسی فورس کے ذریعے یا کوئرژن کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے کوئی تبدیلی لائی جائے. جو تبدیلی آئے گی وہ لوگوں کی سوچ بدل کر آئیڈیالوجیکل طریقے سے، پبلک اوپینین کے ذریعے تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں اس وقت آر ایس ایس سے بڑی شکایت تو یہی ہے نا مائنورٹیز کو، کہ وہ ہم پر زبردستی کرتے ہیں، ہم کو ہماری ویلیوز کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ہم کو ہمارے کلچر کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو یہ جماعت کے ویژن میں اس کا دور دور تک کوئی تصور، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا انداز ہے، ٹوٹیلیٹیرین جو اپروچ ہے، وہ اپروچ دور دور تک یہ جماعت کے پورے ویلیو سسٹم سے ہی میل نہیں کھاتا ہے نا، اس کی سوچ سے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہی میل نہیں کھاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جماعت کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ دستور پڑھیں گے تو دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ تبلیغ و تلقین کے ذریعے، اوپینین کو بنانے کے ذریعے، رائے عامہ کے ذریعے، پبلک اوپینین کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے. اور ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں، کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہو، جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہو، مسچیف پیدا ہوتا ہو. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس سے فرقہ وارانہ اور طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی، کہ کمیونل ٹینشن پیدا کرنے والا کوئی طریقہ بھی ہم اختیار نہیں کریں گے، ہے نا. کمیونل وائلنس تو دور کی بات ہے، کمیونل ٹینشن، کمیونل رفٹ پیدا کرنے والا کوئی طریقہ بھی ہم اختیار نہیں کریں گے. تو یہ سارے ہمارے ویلیو سسٹم کا پارٹ ہیں، یہ ہمارے دستور کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. سارے ارکان جماعت اس کے پابند ہیں. ہماری جو پوری آئیڈیالوجیکل گرومنگ ہوتی ہے وہ ان پرنسپلز اور ان ویلیوز کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ آر ایس ایس پر جو تنقید ہوتی ہے وہ تو انہی چیزوں کو لے کر ہوتی ہے. تو جو آر ایس ایس کا نگیٹیو پارٹ ہے جس کو لے کر اس پر تنقید ہوتی ہے، تو جماعت اسلامی ہند کی آئیڈیالوجی، اس کے ویلیو سسٹم میں ان چیزوں کی دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشن کے علاوہ کسی اور چیز میں کمپیریزن کی یا سملیرٹی ڈھونڈنے کی کوئی گنجائش آپ کو نہیں ملے گی. اگر ہم لوگ ایون
جماعت اسلامی ہند کی یا ایون جماعت اسلامی ایز اے ٹوٹو اگر ہسٹری دیکھیں، اور جب دیش تقسیم ہو گیا تو مولا مودودی کا ایک خطبہ ہے مدراس میں، اور انہوں نے جس میں مشورہ دیا کہ بھئی ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنا جسے کہتے ہیں کانٹیکسٹ اسپیسیفک ریوزٹ کرنا پڑے گا. مطلب وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو ایز این آؤٹ سائڈر اس کو کہیں پہ میں نے پڑھا، تو ان کا بیسکلی یہ تھا کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پریگمیٹکس آف دا سچویشن جس میں ابھی آپ لوگ ہیں، اور اسی حساب سے آپ کو اپنی پوری پالیسی ڈیزائن کرنی پڑے گی. تو ایک زمانے میں، حالانکہ 1956 سے پہلے مولانا مودودی بھی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حامل نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ بھئی آپ کا ایک گراس روٹس موومنٹ ہوگا، لوگ آپ کی طرف اسلام کی جو کور میسج ہے اس کی طرف ان کا رجحان بڑھے گا. لیکن جب وہ پاکستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہاں کا پورا نظام دیکھتے ہیں، تو 1956 میں وہ الیکشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ انڈیا میں بھی جو جماعت اسلامی ہے اس کا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ رہی پولیٹکس کی ایک زمانے تک، اور بعد میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور ایک پارٹی بھی فارم کری. تو یہ کیا ایکسپیرینس ہے انڈیا میں جو جماعت اسلامی ہند ہے، اس کا ایکسپیرینس یونیک کیسے ہے، اور وہ کس طرح کا فریم ورک ایز اے لیونگ ٹریڈیشن کہ ایون پوسٹ مودودین تھاٹ، مولانا مودودی کے بعد بھی جو جماعت اسلامی ہند ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ اسپیسیفک میں ایک طریقے کا اشتہاد تو بہت بڑے الفاظ ہو گئے، ایک طریقے کی جسے کہتے ہیں کہ یونیک کانٹیکسٹ میں اپنی جو ایگزسٹنس ہے اور اپنی جو پارٹیسپیشن ہے اس نیشن سٹیٹ میں، اس چیز کو، اس رول کو انہوں نے اپنے سمجھنے کی کوشش کری. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی تحریک کام کرتی ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے پرماننٹ پرنسپلس ہوتے ہیں، وہ انچینجیبل ہوتے ہیں، وہ کبھی بدل نہیں سکتے. اور دوسرے، جسے آپ نے کہا ہے کنٹیکسٹ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میتھڈس ہوتے ہیں، وہ کنٹیکسٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں، حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. تو آزادی سے پہلے کا ہندوستان وہ ایک بالکل دوسری چیز تھی. انگریزوں کی موجودگی، سو مینی فیکٹرز، وہ ایک دوسری چیز تھی. آزادی کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو سچویشن پیدا ہو گئی، وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی. تو ان حالات میں تحریک کے لوگوں نے یہ محسوس کیا، ہمارے بزرگوں نے، کہ اب اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہیں ہمیں اپنا دینی فریضہ بھی ادا کرنا ہے. تو اللہ کا دین ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، دین پر عمل کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے دین کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری ہے. دین کی ویلیوز کو پوری زندگی کا حصہ بنانے کی، پوری زندگی کو اس کے مطابق آرگنائز کرنے کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو اس ملک میں ہمیں ادا کرنا ہے. تو یہاں کے حالات کے لحاظ سے بعد میں جب کام شروع کیا گیا تو پہلے مرحلے میں تو یہ محسوس کیا گیا کہ سب سے پہلے ہم کو اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، دعوت عام کرنی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا میسج کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لینا، یہ ممکن نہیں تھا، پاسبل بھی نہیں تھا. صرف جماعت اسلامی ہند ہی نہیں، کوئی بھی موومنٹ، کوئی بھی آرگنائزیشن شروع کرے گی تو پہلے مرحلے میں تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، خاص طور پر آئیڈیالوجیکل موومنٹ جو پیورلی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو اسی مقصد سے وجود میں آئی ہے، اس کا ایک دوسرا معاملہ ہے. لیکن جو آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہے وہ تو جب تک اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو سماج کے ایک حصے تک نہ پہنچا سکے، اس وقت تک اس کا الیکشن میں حصہ لینا بے معنی ہے. کوئی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، حصہ لے گی. تو لوگوں کو یہ ساری ہسٹری سمجھنی چاہیے، یہ سارے ڈائنامکس سمجھنے چاہیے کہ پہلے ایک لمبے عرصے تک ہمارے بزرگوں نے کیوں اوائڈ کیا، کیوں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک مرحلے میں جب ضرورت محسوس کی گئی، حالات محسوس کیے گئے، اور یہ بھی محسوس کیا گیا کہ الحمدللہ ہمارا کیڈر بھی بن گیا ہے اور سماج کے ایک بڑے حصے تک ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے، ہماری آواز پہنچ چکی ہے. تو گریجولی پھر ایکٹیو پولیٹکس میں مختلف طریقوں سے پارٹیسپیشن کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ ووٹ دینے کا عمل شروع ہوا، اور یہ کہا گیا، یہ مین سلوگنز تھے اس وقت کہ ہم جو ہے ویلیو بیسڈ پولیٹکس کو پروموٹ کریں گے. جو نیک لوگ ہیں، اچھی شبیہ رکھتے ہیں، جن کا کیریکٹر اچھا ہے، ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ کوششیں ہوئی. بعد میں فرقہ پرستی بڑھنے لگی تو فرقہ پرستی کو اپوز کرنا، اس کو کرٹیل کرنا، یہ گویا پولیٹکس کا مین ٹارگیٹ بنا. اور پھر اس کے بعد ایک مرحلے میں یہ ہوا کہ پھر ارکان جماعت کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو الیکشن میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. اور خاص طور پہ نشاندہی کی گئی کہ ویلفیئر پارٹی، جو ویلیو بیسڈ پولیٹکس، جو اصل جماعت کی سیاست کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں سیاست ویلیو بیسڈ ہو، خطروں پر مبنی ہو.
ہے نا، جو خطرے ہمارا دستور دیتا ہے، جن خطروں پر سب کا اتفاق ہے، جو یونیورسل ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز اصلاً پولیٹیکل سسٹم میں پروموٹ ہوں اور وہی سیاست کی بنیاد بنے. یہ مین فلسفی ہے. تو ویلفیئر پارٹی بھی اسی سلوگن کے ساتھ قائم ہوئی. تو جماعت نے ویلفیئر پارٹی میں اپنے ارکان کو ممبر بننے کی اور ان کے بینر کے تحت الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. تو یہ مختلف مرحلے ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے. تو آپ اگر یہ دیکھیں ویلفیئر پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہندوستان میں، اس کے اچیومنٹس، اس کے فیلیئرز، مطلب کیونکہ اٹ از آلسو این ایکسپیریمنٹ دیٹ جماعت اسلامی ڈڈ، اور کیونکہ ہندوستان میں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کمپلیٹلی مسلم ہیں، کمپلیٹلی ہندو ہیں، اس میں ہر طرح کے پاپولیشن ہے، دلت بھی ہیں، مختلف جو بھی ریشیوز ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں جماعت اسلامی جب ایز اے کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان کی میسیجنگ رہتی ہے؟ تو وہاں پہ کچھ اچیومنٹ فیلیئرز اس طرح کے اگر آپ اس پہ کچھ بہرحال توجہ. ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے، میرے خیال میں ویلفیئر پارٹی کے ایکسپیریمنٹ کو جماعت کے ایکسپیریمنٹ نہیں کہنا چاہیے، ہے نا. وہ تو ایک پارٹی ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں. جماعت سے اتفاق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اتفاق نہیں رکھنے والے لوگ بھی اچھا، ہیں. جماعت کے باہر کے لوگ بھی اس میں؟ باہر کے لوگ، جی. جماعت سے اتفاق نہیں رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اچھا جو جماعت کی آئیڈیالوجی سے یا اس کی پوزیشن سے اتفاق نہیں رکھتے. ایسے لوگ بھی ہیں بڑی تعداد میں. تو ہمارا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارکان کو وہاں جانے کی اجازت دی ہے اور وہاں پوزیشنز بھی بعض ارکان ہولڈ کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت دی ہے، اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت. یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے، جماعت کا ایکسپیریمنٹ بس یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی تو ہم نے صرف ویلفیئر پارٹی کے سلسلے میں اجازت دی ہے. اس کا مقصد میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اس وقت کے پولیٹیکل سینیریو میں ہم سمجھتے ہیں کہ ویلیو بیسڈ پولیٹکس پر عمل کرنے والی ایک پارٹی ہم کو نظر آ رہی ہے، اس لیے وہاں جانے کی اجازت دی ہے. تو ابھی تو بہت ہی بگننگ اسٹیج ہے، ابھی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ مائل اسٹون وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں، اسٹل اسٹرگلنگ فیز میں ہیں. اور ہمارے ارکان جب وہاں گئے 2011-12 میں، اس کے بعد سے اب تک کے جو حالات ہیں اس میں تو مین پریورٹی جو ہے یہ ملک کو بچانا، اور ملک میں جو اس وقت آندھی آئی ہوئی ہے فرقہ پرستی کی، کمیونلزم کی، اس سے محفوظ رکھنا یہ پریورٹی ہے. تو ایسے حالات میں ان کا اسکوپ بھی بہت شرنک ہو گیا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا اچیومنٹ وہ حاصل کر سکے ہیں، لیکن اسٹل جہاں بھی ان کو موقع مل رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ارکان بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ رول حصہ لینے کی کوشش. تو ہم ہمارے ارکان کو یہی بتاتے ہیں، ہم کو ذات پات کی تفریق نہیں کرنی ہے، ہم کو مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنا ہے. کمیونل پولیٹکس، کاسٹ بیسڈ پولیٹکس، کرمنل پولیٹکس، ان سب سے بچنا ہے. نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ ملک کے پورے پولیٹیکل سسٹم کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. تو اصلاً ہماری پولیٹکس ہونی چاہیے ویلفیئر ڈریون، ویلفیئر اورینٹیڈ، کہ سماج کے تمام طبقات ان کا ویلفیئر ہونا چاہیے، سب کی بھلائی ہونی چاہیے. اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ کو کام کرنا چاہیے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ارکان اسی مقصد کو لے کر کام کریں، وہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے ابھی ہماری توجہ دلائی، اشارہ کیا کہ بھئی جو ہندوستان کے 2014 کے بعد کے حالات ہیں اسپیشلی، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے لیے ساری چیزیں آسان تھیں، لیکن 2014 کے بعد خصوصاً اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کا جو سیکیورٹی اور اس لحاظ سے بھی جو مارجنلائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور یہ ایک ہندوستان جو ہندو راشٹر کی طرف جو امیجنیشن کیا جاتا ہے، بہت لوگ بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہے، بہت لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشن کے بیونڈ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے RSS جس کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن ایز somebody who is leading a very prominent organization like جماعت اسلامی، آپ بھی اپنے آپ اس پوری تاریخ کو آزاد ہندوستان کی کسی نظریے سے دیکھتے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ بھئی آزاد ہندوستان جو ایک سیکولر ملک بنا، جس میں ان پرنسپل یہ بولا گیا کہ بھئی ہندوستان کا ہر شہری برابر ہے اور برابری کا حقدار ہے، اور اسٹیٹ کے ریسورسز اور باقی ساری چیزیں اس کو ایکسیسیبل ہوں گی. تو کیا کمی رہ گئی ہندوستان میں؟ دنیا بھر کی اچھی خاصی بڑی مسلم جماعتیں بھی آپریٹ کر رہی تھیں، سیکولر جماعتیں بھی آپریٹ کر رہی تھیں، اور ساتھ میں ہندو RSS، وشو ہندو پریشد، یا جسے سنگھ پریوار کہا جاتا ہے. تو آپ کا انالیسس فرسٹ 75 ایئرز آف انڈیپینڈنٹ انڈیا کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں جو ہمارا دستور بنا، وہ دستور تو بہت ہی ڈیموکریٹک انکلوزیو کانسٹیٹیوشن بنا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شروع سے ایک طبقہ رہا ہے جو دستور کے اس ویژن سے اپنے آپ کو پوری طرح ہم آہنگ نہیں کر سکا، جو میجورٹیرین سپریمیسی کا قائل رہا، اور خاص طور پر مسلمانوں، عیسائیوں کے وجود سے ان کو کافی تکلیف رہی، بے چینی رہی. اس طبقے نے ہر زمانے میں اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے،
یہاں کے دیگر جو طبقات ہیں، دلت ہیں، SC ST ہیں، OBCs ہیں، آدیواسیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان سب کو کمزور کیا جائے اور چند مخصوص طبقات کی بالاتری سپریمیسی یہاں قائم کی جائے۔ تو یہ اسٹرگل اس پورے عرصے میں رہی ہے، ایک لمبے عرصے تک رہی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے فیلورس رہے ہیں۔ جو ہمارے بھائی اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کے بھی بڑے فیلورس رہے ہیں، بڑی ناکامیاں رہی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں، ہندوتوا کتاب میں، اس پہ بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ سب سے بڑا فیلور یہی رہا ہے کہ جتنے سیکولر گروپس ابھرے ہیں، چاہے وہ سیکولر پارٹیز ہوں، سوشلسٹ پارٹیز ہوں، ایون کمیونسٹ پارٹیز ہوں، ان سب نے آئیڈیالوجی کے سلسلے میں جو کمٹمنٹ ہونا چاہیے اور جو سیریسنس ہونا چاہیے، اس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ وقتی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے مینلی کام کرتے رہے، اور وقتی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے انہوں نے بہت سیریس کمپرومائزز تاریخ کے مختلف اسٹیجز میں کیے۔ اس کے نتیجے میں وہ خود بھی کمزور ہوئے، اور جو آئیڈیا آف انڈیا تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس آئیڈیا کو کمزور کیا، اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، کمیونل فورسز ہیں، فاشسٹ فورسز ہیں، ان کو اسٹرینگتھن کیا، ان کو مضبوط کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میجورٹیرین ویژن تھا بعض طبقات کا، میجورٹیرین اور کمیونل ویژن تھا، اس کمیونل ویژن کو سیریسلی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ پہ بہت کم چیلنج کیا گیا پولیٹکس میں۔ ہوا ہے کبھی کبھی ایسی زوردار مومنٹس چلی ہیں، لیکن پورے اگر آپ 70 سال کے سفر پر، اوورال جرنی پر نظر ڈالیں گے تو وہاں پہ آپ کو قدم قدم پر بہت سیریس کمپرومائزز ملیں گے۔ مسلمانوں کا جو فیلور رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فیلور یہی رہا کہ انہوں نے اس ملک میں کوئی کلیئر ویژن کے ساتھ، پولیٹیکل ویژن کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا۔ ان کی جو پولیٹکس رہی ہے، میں نے اس میں کہا ہے کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح رہی ہے، کہ وداؤٹ اینی ویژن، وداؤٹ اینی کلیئر آبجیکٹیو، وداؤٹ اینی کلیئر آئیڈیالوجیکل امیجنیشن۔ میں نے کہا اس میں اپنی کتاب میں کہ ہمارے پوری تاریخ میں دو پولیٹیکل اسٹریمز رہے ہیں۔ ایک اسٹریم کا میں نے نام دیا ہے آپٹکس ڈریون سیکولر پولیٹکس، کہ اس میں صرف مسلمانوں کے جو ایشوز کو ایک آپٹکس کے ایشوز بنا دیا گیا، کہ وقف کی منسٹری آپ کو دے دی جائے گی، اور مسجد میں چیف منسٹر آ کے ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لیں گے، اور اردو گھر ہوگا، مشاعرہ ہوگا، اور عیدگاہ میں عید کے دن نماز پڑھنے چلے جائیں گے، رمضان میں افطار کی پارٹی ہوگی۔ تو ٹوٹلی آپٹکس، اسی کا مسلمان شکار بھی ہوتے رہے، اسی سے متاثر بھی ہوتے رہے۔ انسگنیفیکنٹ پوزیشنز ان کو دی گئی، اسی کو ریپرزنٹیشن سمجھا گیا، کہ آپ کو وقف منسٹر بنا دیا گیا، آپ کا ریپرزنٹیشن ہو گیا۔ تو ایک تو یہ اسٹریم رہی ہے آپٹکس ڈریون سیکولر پولیٹکس، اور دوسرے کا میں نے نام دیا ہے آئیڈینٹی ڈریون کمیونل پولیٹکس، یہ جس میں مسلمان ایک رائیول کمیونٹی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ یہاں ذات پات کی سیاست ہے، تو اسی طرح کمیونل پولیٹکس، کمیونٹی کی سیاست، کہ مسلمانوں کی پارٹی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے ایشوز پہ بات کرے گی، کسی اور ایشو پہ بات نہیں کرے گی، اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہوگا، دوسروں سے نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پولیٹیکل جو اسٹریمز رہی ہیں، رسپانسز رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا، الگ تھلگ کر دیا۔ مسلمان اس ملک میں جو آئیڈیا آف انڈیا تھا کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کا، اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر تھے، اس لیے کہ سب سے بڑی مائنورٹی ہے۔ تو جو ملٹی کلچرلزم ہے اور انکلوسیو پولیٹکس ہے، انکلوسیو ویژن ہے، وہ اس وقت تک ریئلائز نہیں ہو سکتا تھا جب تک مسلمان اس میں سگنیفیکنٹ رول اور ایکٹیو رول پلے نہ کریں۔ تو ان دونوں پولیٹیکل اسٹریمز کی وجہ سے وہ رول مسلمان پلے نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزنز ہیں موجودہ سچویشن کے، اور اس کا رسپانس میرے خیال میں یہی ہے کہ ایسے حالات میں جو سیکولر پارٹیز ہیں، ان کو سب سے زیادہ اپنی آئیڈیالوجی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ایک آئیڈیالوجیکل الٹرنیٹیو کے طور پر ان کو ابھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گولز اور پولیٹیکل مائلیج سے زیادہ ان کو لانگ ٹرم آئیڈیالوجیکل پوزیشننگ اور آئیڈیالوجیکل چینج، آئیڈیالوجیکل امپیکٹ، اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور خود مسلمانوں کو وہ بجائے صرف اپنے مفادات کے لیے کمیونل پولیٹیکل گروپ کے طور پر سامنے آنے کے، یا صرف آپٹکس تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کے، اس ملک کے تمام انسانوں کے لیے، دلتوں کے لیے، یہاں کے مائنورٹیز کے لیے، SC ST کے لیے، OBC کے لیے، اور جو بیکورڈ ریجنز ہیں ان بیکورڈ ریجنز کے لیے، رورل ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، کسانوں کے لیے،
ان سب کے لیے کمپریہنسو ویژن کے ساتھ اسلام کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ ویلیو سسٹم اس طرح کے ویژن کو انسپائر کرتا ہے. تو مسلمان جس دین میں یقین رکھتے ہیں وہ دین خود غریبوں کا، کمزوروں کا مداوا، ان کو اوپر اٹھانے کی بات کرتا ہے. تو اگر مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات سے اٹیچ ہوں اور ان ویلیوز کو اپنے پولیٹیکل امیجینیشن کی بنیاد بنائیں تو وہ سب کے سیویئر بن کر اور سب کے مفاد کی بات لے کر وہ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ آپ نے میجورٹیرینزم کی بات کری اور آپ نے بات کی کہ ایک ایسا طبقہ رہا ہندوستان میں ہمیشہ، اور وہ آج کے ڈیٹ میں تو حکومت میں بھی ہے، کہ جس کو مسلم ایز این ادر اور کرسچن کیونکہ یہاں پہ انسگنیفیکنٹ مائنورٹی ہے تو وہ ریگولر ڈے ٹو ڈے پولیٹکس میں اس کا بہت زیادہ امپلیکیشن ان کو پولیٹیکلی نہیں ہوتا جتنا مسلم ایز اے سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی یا لارجسٹ مائنورٹی بار بار ان کو دکھانا خطرے کے طور پہ. تو کیونکہ آپ نے ہندوتو پہ کتاب بھی لکھی ہے، آپ ہندوتو کو ایز اے فلسفی کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کے حساب سے ہندوتو کا جو ایکو سسٹم ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور اس میں مسلمان کیا ہمیشہ کے لیے ایک نیگیٹو اینٹی ہی رہے گا یا پھر ایک ریکنسیلیشن اور ایک انٹریکشن کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے تو اس کی کوئی بہت ہی ٹھوس بنیاد تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرماننٹ ہو، بلکہ وہ اس سے اپنی خوبی بیان کرتے ہیں. یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو بیبلیکل ریلیجنس ہیں، ابراہمک ریلیجنس ہیں، وہ ایک کتاب میں یقین رکھتے ہیں، ایک پیغمبر میں یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس کچھ چیزیں بالکل پرماننٹ ہیں، انچینجیبل ہیں. ہمارے پاس تو ہر چیز ری تھنک ہو سکتی ہے، ہر چیز فلوئڈ ہے، ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. تو اسے اپنی خوبی کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس لیے تبدیلی کی گنجائش تو ہے، یقیناً بات چیت کی بھی گنجائش ہے، بات چیت ہونا چاہیے، اور جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں واضح کی جانی چاہیے، اور سچائی کی طرف، سچ بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. یہ کام تو ہماری ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی بندے سے، کسی بھی انسان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان تک سچائی برابر سامنے لاتے رہنا چاہیے. یہ تو اصولی بات ہو گئی. لیکن اس وقت جو ان کا پیراڈائم ہے اور جو کچھ لٹریچر میں چیزیں ملتی ہیں اور اس کا جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہو رہا ہے، دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری کے کسی زمانے میں کسی نے لکھ دیا، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا آئیڈیالوگ آتا ہے، فلاسفر آتا ہے، تو ایکسٹریم پہ جا کے بات کرتا ہے. جی، وہ مجبوری ہوتی ہے اس کی. اور سماج کے جو ازمپشنس ہیں، اسٹیٹس کو ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایکسٹریم پہ جا کے بات کرنا پڑتا ہے، ایگزیجریشن کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ بات کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ جو ان لوگوں نے لکھا ہے، آر ایس ایس کے آئیڈیالوگس نے، ساورکر نے، ہیڈگیوار نے، دیگر لوگوں نے، وہ اسی طرح کے آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمس ہیں، یہ سمجھ سکتے تھے ہم. لیکن بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقریباً اسی لائن پر ہو رہا ہے. جی، اس لیے وہ سمجھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، وہ خوش فہمی کی گنجائش اب باقی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی لائنز پہ ہو رہا ہے. دلتوں کے ساتھ سلوک ویسا ہی ہے جیسے ان کتابوں میں ہم کو ملتا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ویسا ہی ہے جیسا ان کتابوں میں ملتا ہے، بہت ہی ایکسٹریم ہے. تو اس لیے اس وقت جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اس آئیڈیالوجی کا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اور بھی امید کم ہو جاتی ہے کہ یہ ریکنسیل کریں گے یا کچھ تبدیل ہوں گے، چینج ہوں گے. تو اس وقت جو آئیڈیالوجیکل اور اسٹریٹجک پوزیشن ہے، ان کی پالیسی پوزیشن ہے پوری اس موومنٹ کی، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ اینٹی مائنورٹی، اینٹی دلت اور اینٹی کرسچن، اینٹی مسلم اور اسٹرانگلی میجورٹیرین گویا اس کا ایک بینٹ ہے، ریسسٹ بینٹ ہے. آپ اپنی مضامین میں اور اپنی خطابوں میں اسلاموفوبیا کے اوپر بھی توجہ لاتے ہیں، اور پچھلے 10 سال میں اسلاموفوبیا ایز اے کیٹیگری بہت زیادہ پرومیننٹلی استعمال بھی کی جاتی ہے. میں کہیں نہ کہیں اسلاموفوبیا کو کئی بار میں نے دیکھا کہ اوور یوز بھی کرتے ہیں لوگ، کہ جہاں پہ اس کا یوز نہیں بھی ہو سکتا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دم بولتے ہیں کہ بھئی مسلمان کمپلیٹلی وکٹم آئیڈینٹی کے پرسپیکٹیو سے آپریٹ کرتا ہے. اور یہ جو اسلاموفوبیا، کیونکہ ہندوستان میں ایسا تو ہے نہیں کہ مسلمان کا کوئی تاریخ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، 800-1000 سال پرانی ہے، بلکہ زیادہ بھی لوگ بولتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح سے جو انڈین اسلاموفوبیا ہے اس کو ایک دوسری نظریے سے تھیرائز کرتے ہیں. تو پہلے تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ بھئی جو جنرک انڈرسٹینڈنگ آف اسلاموفوبیا ہے گلوبلی، وہ کیا ہے، اور آپ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کو جب ری تھیرائز کرتے ہیں اور کانٹیکسٹ اسپیسیفک انڈین کیس میں،
اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں 2-3 ٹرمز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. تو ایک تو ہے کمیونلزم. یہ ٹوٹلی انڈین ٹرم ہے نا. باہر کے ملکوں میں تو یہ کمیونلزم تو نگیٹو سینس میں بولا ہی نہیں جاتا, اس کو تو پازیٹیو چیز سمجھی جاتی ہے. تو یہ پیورلی انڈین ٹرم ہے, انڈین ریالٹی کو آرٹیکولیٹ کرنے والا ٹرم ہے کہ یہاں جو مختلف مذہبی فرقے ہیں ان کے درمیان رفٹ کی ایک تاریخ رہی ہے. جس طرح کاسٹ کے درمیان آپس میں رفٹ رہا ہے, اسی طرح کمیونٹیز کے درمیان بھی رفٹ کی تاریخ رہی ہے. ہسٹری کی وجہ سے, کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے, ریلیجیس ڈفرینسز کی وجہ سے, اور کئی دفعہ جو ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے, اکنامک انٹرسٹ, پولیٹیکل انٹرسٹ, اس کی وجہ سے کہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ان فیلنگس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اکنامک انٹرسٹ ہے تو آپ فساد کرا کے کمزور کر دیجیے دوسری کمیونٹی کو. تو یہ کمیونلزم کی ایک لمبی ہسٹری رہی ہے جو انگریزوں نے اس ملک میں پیدا کیا بڑے پیمانے پہ. اس سے پہلے بھی رہی ہے تاریخ, لیکن بڑے پیمانے پہ اس کو ایگریویٹ انگریزوں نے کیا, اور اس کے بعد سے پھر یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے. دوسری چیز ہے ریسزم. ریسزم کا مطلب ہے کاسٹ کے بیس پہ, کاسٹزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک فینومینن ہے. اور ان دونوں کے مقابلے میں جو اسلاموفوبیا ہے وہ اصلاً زینوفوبیا کی ایک قسم ہے. زینوفوبیا, زینوفوبیا کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو زینوفوبیا ہے دا فیئر فرام اسٹرینجرس, جی, اجنبیوں کا خوف. جی, کہ ایک اسٹرینج انٹیٹی ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, جو باہر سے آ گئی ہے, جس کا کلچر ٹوٹلی ان نون ہے, جس کی پریکٹسز ان نون ہے, جس کا لائف اسٹائل ان نون ہے, تو اس سے آپ خوف محسوس کرتے ہیں, ڈر محسوس کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک ادرنیس کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے. اور اگر وہ پاور حاصل کر رہا ہے, طاقت حاصل کر رہا ہے, انفلوئنس حاصل کر رہا ہے, تو آپ انسیکیورٹی محسوس کرتے ہیں. تو اسے زینوفوبیا کہتے ہیں. تو اسلاموفوبیا بھی زینوفوبیا ہی کی ایک قسم ہے. ساری دنیا میں اسی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے, سمجھا گیا ہے. تو جہاں امیگرینٹ کمیونٹیز جہاں گئی ہیں بڑے پیمانے پہ, مسلمان مائیگرینٹس کی حیثیت سے گئے ہیں, لوکل پاپولیشن نے اس سے تھریٹ محسوس کیا ہے. تو اسلاموفوبیا یورپ, امریکہ اور بھی بہت سارے ملکوں میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ, تو وہ فینومینن ہے. ہندوستان میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بالکل سچویشن نہیں ہے. یہاں تو مسلمان صدیوں سے رہ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ایریا میں کانسنٹریٹ ہے. ہندوستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں, گاؤں میں, محلے میں, ہر جگہ مسلمان موجود ہے. صدیوں سے گہرے آپسی تعلقات ہیں, ٹریڈ ریلیشنس ہیں, سوشل ریلیشنس ہیں, مل جل کے کام کرنے کی, رہنے کی ایک لمبی ہسٹری ہے. تو اس لیے اسلاموفوبیا کی گنجائش تو یہاں نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ اسلاموفوبیا آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو بڑے پیمانے پہ ڈائسپورا دوسرے ملکوں میں گیا اور وہاں کے سچویشن کو, وہاں کے اسلاموفوبیا کو انہوں نے محسوس کیا, تو اس کو انہوں نے یہاں بھی ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ جو کمیونل فورسز ہیں, فاشسٹ فورسز ہیں, وہ آرٹیفیشلی ایک اسلاموفوبک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میجر ڈفرنس میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو کمیونلزم ہے اس میں جو جھگڑے کی, کنفلکٹ کی جو بنیاد ہے وہ کبھی بھی مذہب نہیں بنتا, آپ کی کلچرل پریکٹسز نہیں بنتی, بلکہ چھوٹے موٹے واقعات بنتے ہیں. ہندوستان میں جو فسادات ہوتے رہے, لڑکی کو چھیڑا اس لیے فساد ہو گیا, مسجد کو, مندر کو کچھ کر دیا اس لیے فساد ہو گیا, جلوس نکل گیا اس لیے فساد ہو گیا, بزنس کا کوئی جھگڑا ہو گیا وہ بڑھ کے فساد ہو گیا. یہ ہوتا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ ہمیشہ ٹیمپرری رہا ہے. فساد ہوتا ہے اور اس کے بعد چند دنوں تک ماحول ٹینس رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر نارملائز ہو جاتے ہیں. پھر دکانیں جلی ہوئی ہیں تو وہی دوبارہ بس جاتی تھیں, اور پھر بھائی بھائی بن کے لوگ رہ جاتے تھے. یہ تاریخ رہی ہے ہماری پوری. آزادی کے بعد بھی اسی طرح کی تاریخ رہی ہے. تو نمبر 1, کلچرل اور ریلیجیس چیزیں بنیاد نہیں بنتی تھیں. نمبر 2, اٹ واز آلویز ٹیمپرری. نمبر 3, it was limited to only certain geographies. ہے نا, اشیتوش وشنی نے لکھا ہے کہ انڈیا میں only 27 پلیسز ہیں جو رائٹ پرون ہیں, باقی جگہوں پہ کبھی رائٹ ہوا ہی نہیں, اس وقت اس نے کہا تھا. تو it is confined to certain specific pockets, not a national phenomenon. لیکن اب جو اسلاموفوبیا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. کہ پہلی دفعہ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی ریلیجیس پریکٹسز, یہ گویا اس کو کنفلکٹ کی بنیاد بنایا جا رہا ہے. ہندوستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی ریلیجیس پرسنالٹیز کے بارے میں لوگ غلط بولیں, ہے نا. فساد میں بھی لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کی مذہبی شخصیتوں کی بے حرمتی نہیں کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈیبیٹس میں, ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سوشل میڈیا تو اس کا تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے. ذبیحہ
ہے نا. یہ پورے 1500 سال کی تاریخ میں کبھی ایشو نہیں بنا، پہلی بار ایشو بن رہا ہے. حجاب کبھی 1500 سال کی تاریخ میں ایشو نہیں بنا، پہلی بار ایشو بن رہا ہے. اور اذان کبھی کبھی بنا ہوگا لیکن بڑے پیمانے پہ نہیں بنا، پہلی بار اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. نماز ہے نا، نماز تو ہمیشہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے. جی جی جی. جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، پیورلی فرقہ پرست تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ بھی نماز کو رسپیکٹ کرتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں اسکول وغیرہ میں تھا اور نماز پڑھتا تھا ہاں تو میرے جو ہندو دوست ہیں وہ اس کو ایک طریقے سے رسپیکٹ کے طور پہ دیکھ رہے تھے جی کہ جی بھائی اسپریچول ہے. صحیح ہے، اور رسپیکٹ سب لوگ جی رسپیکٹ کرتے تھے. جی جو کمیونل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی رسپیکٹ ریسپیکٹ کرتے کرتے تھے تھے. نا. جی ہم نے تو جو ہے کئی، میں نام بھی لے سکتا ہوں، کئی بڑے بڑے RSS کے لیڈروں کے گھروں میں نماز پڑھی ہے. جی انہوں نے ہم کو ہوں جگہ دی کہ بھئی آپ یہاں نماز پڑھیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو ایشو بنایا جا رہا ہے، نماز پڑھنے پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں. اس پہ جو ہے سارے یہ فرنج ایلیمنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہندوستان میں، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری سچویشن نہیں ہے بلکہ پرماننٹ سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک لوکلائز فینومینا نہیں رہا بلکہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو یہ جو تینوں کیریکٹر ہیں، یہ اسلاموفوبیا کے کیریکٹر، یہ آرٹیفیشلی امپوز کیے جا رہے ہیں یہاں پہ، اینڈ دے آر بینگ امپورٹیڈ فرام ویسٹ. یہ انڈین ریالٹی نہیں ہے، یہاں کے حالات اور یہاں کا مزاج اس کے لیے متحمل نہیں ہے، لیکن زبردستی اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. ویسٹرن ایکسپیرینس کو جو خود اپنے آپ میں ایک طریقے سے فالس نیریٹیوز کے بیس پہ ہے، جی جی بھئی ٹیررزم ورسز یہ ساری چیزوں کو بار بار ٹی وی ڈیبیٹس میں اور اس میں نیریٹیو کی طرح چلایا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ اینڈ امپورٹیڈ فینومینن ہے. تو میرے خیال میں دونوں باتیں صحیح ہیں. ایک یہ بھی بات صحیح ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایشو ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ اصلاً انڈین چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو آرٹیفیشلی کریٹ کیا جا رہا ہے اور امپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی جو سپیچز ہوتی ہیں اس میں آپ اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ بھئی نیریٹیو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ اصل میں جو پوری لڑائی ہے، اور ہندوستان میں بھی جو ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھ رہے ہیں جس بیسس پہ اسلاموفوبیا کو ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یا پھر کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہسٹوریکل نیریٹیو آف ہندو وکٹم ہوڈ جو کبھی ہسٹوریکل ریالٹی رہا بھی نہیں، لیکن فالس ہسٹریز، اس کے اوپر پروڈکشن، نیریٹیوز، ٹی وی ڈیبیٹ، دن رات ڈاکیومنٹری، سوشل میڈیا، ایک پوری انڈسٹریل سیٹ اپ ہے جو صرف ایک ہی چیز کے اوپر جس کا فوکس ہے. ایک پوری IT انڈسٹری ہے جو مسلمانوں کو ادر مینوفیکچر کر کے اس کے بیسس پہ پولیٹیکل ہندوتوا کو فائدہ پہنچانا. تو آپ اس کا رسپانس کس طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی ایز جماعت اسلامی، ناٹ جسٹ ایز جماعت اسلامی، انڈیویجولی بھی مسلمانوں کو اور نان مسلمز جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک رہے، اس کے اس پورے نیریٹو کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تو اس سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا وہی اسلاموفوبیا میں ایک اور اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ آرٹیفیشلی کریٹڈ یہ جو فینومینن ہے، تو اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے ایک اور کام یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسپیشل سپریشن، سیگریگیشن، مطلب سیگریگیشن، لوگ الگ الگ جگہ رہیں تاکہ زینوفوبیا پیدا ہو، صحیح معنوں میں اجنبیت پیدا ہو. جی جی جی. تو اس کے لیے جو ہے لوکیلٹیز الگ ہوں آپ کی، کیونکہ لوگ ملیں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں لگے گا یہ بھی میری طرح عام انسان ہے. بالکل. تو وہ پھر اسلاموفوبیا نہیں پیدا ہو سکتا نہیں ہو وہاں پہ. پائے گا. جی جی. جب تک آپ اجنبی نہیں سمجھیں گے دوسرے کو، اس وقت تک آپ اس کے شکار نہیں ہوں گے. تو اجنبیت پیدا کرنے کے لیے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوری دونوں طرح سے ہے. جغرافیائی دوری ہے کہ آپ کی بستیاں الگ ہو جائیں، آپ کو جو ہے ہندو لوکیلٹیز میں آپ کو گھر نہ دیا جائے، کرائے سے نہ دیا جائے، آپ خریدنا چاہیں تو وہ نہ دیا جائے، آپ کے الگ گھیٹوس بن جائیں، آپ کے الگ انکلیوز بن جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ہر چیز الگ ہو جائے، آپ کا بزنس الگ ہو جائے، آپ کے اسکولس الگ ہو جائیں. یہ جو مینٹل گیٹوائزیشن ہے وہ بھی اس کے نتیجے میں شروع ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پہ. اس کو بھی اس ملک میں ایک بڑی تبدیلی وہ بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب اس سچویشن میں ہم کو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، طے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ غربت پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور ڈائلاگ کی، ڈسکشن کی فضا پیدا کرنے کی، اس کے لیے اپارچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. آئسولیشن سے جہاں بھی جتنا بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے. مسلمانوں کو خود بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری جو سیکولر گروپس ہیں، NGOs ہیں اور سول سوسائٹی ہے، اس کو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ مسلمان الگ تھلگ نہ ہو جائیں، جغرافیکلی بھی الگ تھلگ نہ ہو جائیں، اور جو سوشل لائف ہے، جو پبلک اسپیئر ہے، اس سے بھی وہ الگ تھلگ نہ ہونے پائیں، بلکہ پبلک اسپیئر میں ان کی ویزیبلٹی بنی رہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کا انٹریکشن ہو.
کیونکہ مسلمان بھی اتنا ڈر گیا ہے، وہ چاہے انچاہے بھی اپنے آپ کے اوپر بھی امپوزڈ گیٹوائزیشن کر رہا ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، دونوں چیزیں ہیں. جی وہی دو الگ الگ چیزیں میں نے اپنی کتاب میں یہ ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ جو لوگ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ایک کلچرل گروپ عام آبادی سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گھیٹو، کہ جس میں میجورٹی آپ کو زبردستی الگ کر کے ایک چھوٹی لوکیلٹی میں قید کر دیتی ہے. دوسرا ہوتا ہے انکلیو. انکلیو یہ والنٹریلی سپریشن ہے کہ ہم خود اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اپنی سیکیورٹی کے لیے الگ رہنا پسند کرتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے سلم. سلم اٹ از بیکاز آف ناٹ بیکاز آف کلچرل ریزنس بٹ بیکاز آف اکنامک ریزنس، کہ جو غریب پچھڑے لوگ ہیں ان کو آپ الگ تھلگ کر دیتے ہیں. اور چوتھا ہوتا ہے سٹیڈل، جس میں امیر لوگ، خوشحال لوگ، وہ اپنا الگ پوش لوکیلٹی بنا کے رہتے ہیں. تو یہ 4 طریقے ہیں. تو اس میں سے جو پہلے 3 طریقے ہیں وہ تینوں طریقے اس وقت مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، رائج کر دیے گئے ہیں. گیٹوز بھی ہیں، انکلیوز بھی ہیں، اور سلم میں بھی مینلی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. تو تینوں طریقے سے یہ گویا اسپیشل اور جیوگرافیکل سپریشن عام آبادی سے ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ قربت بڑھنی چاہیے، عام آبادی سے کنیکشن بڑھنا چاہیے، ان سے بات چیت کی، ڈائلاگ کی، ڈسکشن کی فضا پیدا ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے، اسی کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی. ورنہ اگر جنریشنز اسی طرح پیدا ہوتی رہیں کہ جن کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، مسلمان وہ صرف مسلمانوں کی دنیا میں ہیں، اور ہندو کیا ہے اور ہندو کی سوچ کیا ہے وہ ان کو صرف نیوز پیپر سے معلوم ہو رہی ہے، سوشل میڈیا سے معلوم ہو رہی ہے، اور ہندو کو مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کی پریکٹسز کیا ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا بتا رہا ہے. تو یہ پوسٹ ٹروتھ جنریشن ہوگی، ہے نا، پوسٹ ٹروتھ جنریشن. اور پوسٹ ٹروتھ کے ذریعے گویا اس کا پورا مائنڈ سیٹ اور مزاج تشکیل پائے گا. تو یہ بہت ڈینجرس ہوگا کسی بھی ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لیے. یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ ڈینجرس سچویشن ہے. تو اس لیے یہ سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے. جیسے کیونکہ آپ جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور آپ سینٹر فار اسٹڈی اور ریسرچ کے ڈائریکٹر چیئرمین بھی رہے ہیں، جو ایک تھنک ٹینک ہے، اور جس سے اسپیشلی جس کا فوکس یہ ہے کہ بھئی تھنکنگ ایکٹیویٹیز میں، ریسرچ میں، سرویز میں، ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، باقی ساری چیزوں کے اوپر مسلمان ایک توجہ دے اور کہیں نہ کہیں اپنی جو ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھے. اس کے علاوہ آپ ایز این آرگنائزیشن میڈیا میں بھی آپ لوگوں نے انویسٹ کیا ہے. ساؤتھ میں آپ کا بیسکلی ہر جگہ، ہر اسٹیٹ میں جو آپ کے سب چیپٹرز ہیں، ان کی میگزینز ہیں، ان کے نیوز پیپرز ہیں. تو ایک تو جو یہ نیریٹو کی پوری جنگ ہے، اس میں میڈیا کا، تھنک ٹینک کا جو رول ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ، اور ویسے تو 70 سال سے ہی پورا کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نیریٹو وہ ہے، مارجنلائزیشن ہے، لیکن 2014 کے بعد تو وہ ایکسٹریم لیولز پہ ہے کہ مین سٹریم پہ جہاں تھوڑی بہت مسلمانوں کی باتیں ہو بھی جاتی تھی اب بالکل نہیں ہوتی ہیں. تو ایز اے اسٹریٹجی آج کی ڈیٹ میں یہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا امپاورمنٹ، نیریٹو بیسڈ امپاورمنٹ کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کا اس میں کیا انگیجمنٹ ہے؟ جی، تو بہرحال ہماری کوششیں تو ہو رہی ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کوششیں بہت ہی انسگنیفیکنٹ ہیں اور دے آر ناٹ انف. بہت کچھ کرنا باقی ہے اور آن سلاٹ اتنا شدید ہے کہ اس میں جتنا کرے کم ہے. بہرحال بہت کچھ کرنا باقی ہے، یہ میں کنفیس کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اور توجہ بھی دلاتا ہوں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھیں. تو یہ بہت صحیح ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں اور سارے یہاں کی جو آپریسڈ کمیونٹیز ہیں، مسلمان نمبر 1 پہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. تو یہ سب نریٹیو کی اس جنگ میں بہت ہی بیک فٹ پر ہیں. اور جو نریٹیو ہے، ابھی میں نے لفظ استعمال کیا پوسٹ ٹروتھ، تو یہ ٹوٹلی پوسٹ ٹروتھ فینومینن ہے، ٹوٹلی آرٹیفیشلی کریٹڈ سچویشن ہے، آرٹیفیشلی کریٹڈ فیکٹس ہیں، جھوٹی خبریں ہیں، فیک نیوز ہے اور سیڈو اوپینینس ہے. تو اسی کی بنیاد پہ سب سوچ بنائی جا رہی ہے. تو اب ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ کام کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سچائی کو سامنے لایا جائے، سچائی کو سامنے لایا جائے. اور سچائی کو سامنے لانا یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اگر دوسری پارٹی بھی
وہ سچائی کی بنیاد پہ کچھ اوپینین بنا رہی ہے تو تب تو ایک جی ڈیبیٹ کا ڈسکشن کا اس میں اسکوپ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ٹوٹلی پوسٹ ٹروتھ کی بیس پہ اور جھوٹ کی بیس پہ اگر اوپینینس بنائے جا رہے ہیں تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ سچائی کو بڑے پیمانے پہ سامنے لایا جائے. تو سچائی کو سامنے لانے کا طریقہ یہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے فیکٹس کو، حقیقت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے لایا جائے. نمبر 1. نمبر 2، ٹھیک ہے کہ میڈیا یہ آسان کام نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی آسان نہیں ہے. اب سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ریگولیٹڈ ہے جی نا. بہت ساری باتیں آپ آسانی سے کہہ نہیں پاتے، کہیں بھی دیں تو وہ سرکولیٹ نہیں ہو پاتی. یہ سب مسائل ہیں. میڈیا تو اور مشکل ہے. تو جو کچھ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ہو سکتا ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو سچائی کا سامنا کرایا جائے، سچائی کو ویزیبل بنایا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کر سکتا ہے نا. ملک میں سارے مسلمان اور جس کو بھی اس مسئلے کا درد ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. مثلا بہت سمپل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جمعہ میں مسلمان لڑنے لڑانے کی بات کرتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں ایک دوسرے کو، ملک کے خلاف بھڑکاتے ہیں یا کہ میجورٹی آبادی کے خلاف بھڑکاتے ہیں. یہ نریٹو ہے، یہ نریٹو ہے نا. جی تو لوگوں کو جمعہ میں بلائیں، آپ بلا کے دکھائیں کہ جمعہ میں کیا ہوتا ہے اور جمعہ میں کیا خطبہ ہوتا ہے، کیا بات بیان کی جاتی ہے. اذان کے بارے میں غلط فہمی ہے، اذان کا مطلب لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ اذان کے میننگ کیا ہیں. تو سچائی کا سامنا کرانا ہے نا. سچائی اس لیے چھپی ہوئی ہے کہ آپ سپریٹ ہو رہے ہیں، الگ الگ دنیا بس رہی ہے. کہ عام غیر مسلم کو مسلمانوں کو اور ان کی پریکٹسز کو ڈائریکٹ دیکھنے کا موقع بہت کم ہوتا جا رہا ہے، گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس فینومینن کو روکیں اور لوگوں کو سچائی سے ایکسپوز ہونے، سچائی کو دیکھنے کا موقع زیادہ سے زیادہ فراہم کریں. یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. جی کام تو ہونا چاہیے جتنا اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ بہت اہم کام ہے. تھنک ٹینکس، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب اہم ہے اور اس میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے لیول پہ جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سچائی لائی جائے. گراس روٹس انگیجمنٹ، جی ریئل لائف کا 1 to 1. جی ریئل لائف انگیجمنٹ اور سچائی لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور اسلام، مسلمانوں کی پریکٹسز یہ زیادہ سے زیادہ ویزیبل ہوں. تو اب تک ہم جو بات کرتے آئے ہیں وہ اوور آل جو انڈیا کا کانٹیکسٹ ہے اس میں ناٹ جسٹ مسلمس، جو دوسرے مائنورٹی طبقے ہیں ان کا بھی مارجنلائزیشن، اور اسپیشلی ایک میجورٹیرین ماڈل کے تھرو، اور اس میں ہم لوگوں نے نیریٹو کی بھی بات کری. بٹ ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ بھی بن جاتا ہے کہ مائنورٹیز کا اپنا ویژن کیا ہوگا کنٹریبیوٹ کرنے کا، اسٹیٹ کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یا نان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو اسپیشلی یہ ایشو جب زیادہ امپورٹنٹ بن گیا تھا 2007 میں جب سچر کمیٹی رپورٹ آئی. تو جو پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف اندازہ تھا یا چھوٹی چھوٹی مائکرو اسٹڈیز تھیں جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ مسلمان کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ مارجنلائزڈ کمیونٹی میں سے ہے، 2007 میں اسٹیٹ کی اپنی اسٹیٹسٹیکل رپورٹ کے بیسس پہ سیم آرگیومنٹ بالکل سب کے سامنے آ گیا. تو وہاں سے ایک رجحان میں شفٹ دیکھا گیا. جتنی بھی تحریکیں تھیں، جماعتیں تھیں، اسپیشلی جماعت اسلامی ہند، اس میں یہ دیکھا گیا کہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ایک ویژن کے تحت کس طرح سے ڈیولپمنٹل جو پیراڈائم ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کا اس میں ایک شفٹ لایا جائے، اور وہ شفٹ ایک پلانڈ وے میں ہو. اکنامک ویژن ہو، پولیٹیکل ویژن ہو، کلچرل ویژن ہو، آپ کا ہیلتھ کا ویژن ہو. تو جماعت اسلامی ہند کا اپنا جو ویژن ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو لے کے امپاورمنٹ کا، وہ کیا ہے؟ تو بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. میں 2-3 باتیں کہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے، امپاورمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ ان کے جو ڈیولپمنٹل ایفرٹس ہیں وہ اسلام سے ہم آہنگ ہوں، اسلامی ویلیوز سے، اسلامی فکر سے ہم آہنگ ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو اصل جو کرائسس ہے وہ 2 ہیں. ایک تو آئیڈیالوجیکل کرائسس ہے، ویژن کا کرائسس ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں، اسی کی روشنی میں ان کا ویژن ہونا چاہیے انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کی تعمیر کا، خیر امت کا. تو وہ ویژن بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. ہم نے بھی اپنے آپ کو ویسی ہی کمیونٹی سمجھا ہے جیسے دوسری اور کمیونٹیز ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا ڈیولپمنٹل ایجنڈا
آپ کے ویلیو سسٹم میں، آپ کے پرنسپلس میں روٹیڈ نہ ہو، اس وقت تک آپ ڈیولپ نہیں ہو سکتے. آپ کسی درخت کو آپ اجنبی سرزمین میں لے جا کے لگائیں گے تو وہاں وہ فلرش نہیں کرے گا. تو روٹیڈ ان اسلامک ویلیوز، روٹیڈ ان اسلامک ویژن، یہ ہونا چاہیے. اس کی تفصیلات ہیں اس کا کیا مطلب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مورل کرائسس، یہ ایک تو یہ کرائسس ہے، دوسرا مورل کرائسس ہے کہ ہم جو اسلام کی بنیادی اخلاقیات ہیں ان اخلاقیات سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو. تو یہ پہلی بات ہے کہ یہاں سے شروعات ہونی چاہیے. امپاورمنٹ کے ایفرٹس میں یہ جو بنیادی بات ہے یہ عام طور پر نظر انداز ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں فیل ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امپاورمنٹ کمپریہنسو ہونا چاہیے. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بنیادی ہے، بہت ضروری ہے، لیکن صرف تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ اور بھی چیزیں ہیں. اکنامی ہے، کلچر ہے، پولیٹکس ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، یہ انٹر ہمیشہ زیادہ ڈپینڈنٹ تر ہیں. دیکھا جاتا ہے لوگ صرف ایجوکیشن کی بات ہاں، کرتے ہیں. انٹر ڈپینڈنٹ ہیں جی جی ایک دوسرے پر، ہے نا. کہ اگر آپ بہت زیادہ غریبی ہے تو ایجوکیشن کے اسکوپس آپ کے خود بخود کم ہو لمٹ جاتے ہو ہیں. جاتے ہیں. انڈیویجولس میں بھی ہوتی ہے، فیملی غریب ہے تو وہاں بھی لمٹ ہوگا، لیکن اگر پوری کمیونٹی غریب ہے تو پھر تو بہت زیادہ لمٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ڈپینڈنٹ ہیں. تو ایجوکیشن میں تو بہت سارے ایفرٹس ہو رہے ہیں، رزلٹس تو وہاں بھی کم ہیں لیکن ایفرٹس تو ہو رہے ہیں بہت سارے. لیکن دوسرے فرنٹس پر، خاص طور پر اکنامی میں، بزنس میں، ایفرٹس بھی بہت کم ہیں. اسی طرح کلچرل فرنٹس پر یہ میڈیا کا فرنٹ ہے، نریٹو کا فرنٹ ہے، فلمز کا فرنٹ ہے، اور بھی جو کلچرل فرنٹس ہو سکتے ہیں اس پہ ایفرٹس بھی بہت کم ہیں، بہت ہی نیگلیجبل ہیں. تو یہ میں دوسری امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو اس لیے سب پہ توجہ ہونی چاہیے، سب کے لیے کام ہونا چاہیے. تیسری چیز، ابھی بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوشن بلڈنگ یہ بہت کمزور ہے. ادارہ سازی جسے کہتے ہیں اردو میں، ادارے ہیں، اداروں میں اور ادارہ سازی میں فرق کرتا ہوں. کہ ادارہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرنسپلز کی بنیاد پہ، ضابطوں کی بنیاد پہ، قوانین کی بنیاد پہ ادارے بنائیں. اداروں پہ کوئی خاندان کا تسلط نہ ہو، ہیریڈیٹری نہ ہو، وہاں پوزیشنز اور لیڈرشپ ہیریڈیٹری نہ ہو، اور بالکل ضابطے، اصول، کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر ادارے چلیں، ویژن کی بنیاد پہ. یہ سب چیزیں مل کے ادارہ سازی کی صلاحیت بنتی ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. جماعت اسلامی ہند خود بھی، اس کے سارے ادارے بھی، وہ اسی طرح چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان بہت کمزور ہے مسلمانوں میں، اور اس کا اثر ہے ڈیولپمنٹ پر. کہ جب تک یہ ادارہ سازی کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، عام نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ لانگ ٹرم بنیادوں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکتے. وہ ایک مومنٹری کام ہوگا، وہ مومنٹریلی کام ہوتے ہیں. یہ وہ کاروان نکال لیا، کچھ مہم چلا دی تعلیم کے لیے فلاں. آپ جانتے ہیں کہ سر سید پائنیئر رہے ہیں ہندوستان میں ایجوکیشنل، مسلمانوں کے ایجوکیشنل امپاورمنٹ کے لیے، اور کافی سکسیزفل ان کی موومنٹ ہے. وہ ادارہ سازی کی مثال ہے کہ علی گڑھ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل آف ادارہ سازی ان مسلم ہسٹری. تو وہ مزاج عام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اسی کا تعلق ان سب چیزوں سے بھی ہے، تھنک ٹینک سے ہے کہ ہماری جتنی ساری لیڈرشپ ہے وہ مومنٹریلی اور آربیٹری، گویا اس کا پورا اسٹائل آف ورکنگ ہے کہ چیرسمیٹک لیڈرز یا نسلی جو قائدین ہیں وہ بس ان کے ڈیسیجنز اور ان کے امپلسو ڈیسیجنز وقتی طور پر جو فیصلہ کر لیں اسی کے حساب سے سارا کام چلتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں اب کام کا طریقہ یہ نہیں ہے نا. ہر بڑا فیصلہ اس کے پیچھے ریسرچ کی بیکنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے اسٹڈیز کی بیکنگ ہوتی ہے، تھنک ٹینکس کی بیکنگ ہوتی ہے، ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہوتا ہے کہ کئی پلیئرس مل کے ٹیم اسپرٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تب سالڈ رزلٹ آتا ہے. تو وہ رجحان بہت کمزور، بلکہ آلموسٹ ابسینٹ ہے مسلمانوں کے اندر. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پسماندگی کا، بیکورڈنس کا ایک بڑا سبب ہے. تو ڈیولپمنٹ کے لیے ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ آئسولیشن میں ایک ایک چیزوں کو پک کر کے اس پہ کام کریں گے تو اس سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا بھی تو وہ بہت ہی فریکچرڈ ہوگا، ٹیمپرری ہوگا، اور لوپ سائیڈڈ ہوگا، ون سائیڈڈ ہوگا. تو اس لیے یہ سارے فیکٹرز کو توازن کے ساتھ ایڈریس کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. تو ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں. جماعت اور جماعت کے سارے ادارے انہی لائنز پر مسلمانوں کی تربیت کی بھی، ان کی ذہن سازی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور انہی لائنز پر ادارے بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بات کری اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کری، اور آپ کا ایک بہت جو امپورٹنٹ
فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آئیڈیولوجیکل جو پرنسپلز ہیں ان کے بیس پہ انسٹیٹیوشنس قائم کیے جائیں. تو یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسکول قائم کر لیا تو بھئی ویسٹرن ایجوکیشن، مان لیجیے کوئی کیپٹلسٹ فریم ورک کے ودن آپ نے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کر لیا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ بھئی اس کا ایک بیگیج ہوتا ہے، اس کی ایک مورل پیراڈائم ہوتا ہے. اس مورل پیراڈائم سے جیسے فیملی سسٹم انٹیگریٹ ہونا. تو جب آپ اینڈ کو یہ مانتے ہیں کہ آپ کا اکنامک اینڈ ہے یا آپ کا پولیٹیکل اینڈ ہے، لیکن جب آپ یا جماعت اسلامی یا مولانا مودودی جب اس کے لٹریچر کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں تو وہاں پہ مورالٹی، وہ آئیڈیولوجیکلی پرسکرائب مورالٹی اور اس ویژن سے ایک آؤٹ کم نکلنا ہے کہ ایک بہتر سوسائٹی کیسے ہوگی، اس کی طرف اگر آپ تھوڑا سا اشارہ کریں. بھائی وائی از مورالٹی امپورٹنٹ ان انسٹیٹیوشن بلڈنگ؟ ہر جگہ یہ بات آج میرے خیال میں تسلیم شدہ بات ہے لیڈرشپ میں، مینجمنٹ میں، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی ٹیم، چاہے وہ چھوٹا گروپ ہو بڑا گروپ ہو، وہ جب کام کرتا ہے تو دو چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے اس کا ویژن اور گول، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ویلیو سسٹم، ہے نا. اسٹریٹجی اسی کا نام ہے. تو جب تک یہ کلیئرٹی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے اس سلسلے میں اور اس سے ہم آہنگی بھی ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ ایک گروپ بن ہی نہیں سکتے، ہے نا. یہ فلسفی ہے آج کل لیڈرشپ میں کہ آپ گروپ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک کامن ویلیو سسٹم کے تحت نہ آ جائیں اور ایک کامن ویژن کے تحت نہ آ جائیں. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ پوری امت کے لیے بھی ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ امت کا جو کرائسس میں نے کہا ہے وہ یہی ہے بنیادی طور پر، کہ ہمارا چونکہ کوئی کامن ویژن نہیں ہے دنیا کے سلسلے میں، ملک کے سلسلے میں، پورے ملک کے سلسلے میں، تو اس کی وجہ سے وہ سولیڈارٹی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی وجہ سے کام کی وہ اسپرٹ نہیں ڈیولپ ہو پا رہی ہے، وہ موٹیویشن ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے. اور اسی طرح ویلیو سسٹم تو اسلام میں بہت ڈیفائنڈ ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ سینسٹیوٹی پورے ویلیو سسٹم کو لے کر وہ موجود نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دوسرا امپورٹنٹ کرائسس وہ مورل کرائسس ہے، اخلاقی کرائسس ہے. تو یہ پوری امت کا بھی مسئلہ ہے. امت ایز این انٹیٹی جب آپ لے لیں گے، پوری ملت کو ایک کلیکٹیو یونٹ مانیں گے، تو اس کا بھی مین مسئلہ یہی. اور جب ادارہ بنے گا تو ادارے کے لیے بھی یہ دو چیزیں بہت ہی فنڈامنٹل ہوں گی، بہت ہی ضروری ہوں گی. ان دونوں چیزوں کا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا مین ڈیفینیشن ہی مسلمانوں کا اسلام ہے. تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ادارے ہمارے صحیح طریقے سے بلڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، یا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں، یا وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں جو ان سے مطلوب ہے. تو اس لیے یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے ادارے ہماری ان دونوں چیزوں سے، ہمارے مقصد سے، ہمارے ویژن سے اور ہمارے ویلیو سسٹم سے ہم آہنگ ہوں. جماعت اسلامی کیونکہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا پراپر ڈیولپمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ شعبے ہیں جو الگ الگ کرائسس آف مسلم ڈیولپمنٹ یا مسلم کمیونٹیز کے ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اگر آپ کچھ ایسی ایگزامپلز بتائیں کہ جماعت اسلامی کس طرح سے پریکٹیکلی میتھڈولوجیکلی اپنے ویژن کو زمین پہ اتارتا ہے اور انسٹیٹیوشنس کے تھرو اور باقی سارے جو اس کے پروجیکٹس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ جماعت اسلامی کا فوکس ہے؟ کئی شعبے ہیں جماعت کے. تو ابھی تو ہمارے تقریباً 30-40 شعبے ہیں یا مرکز میں جو کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ایک شعبہ ہمارا ملک کے غیر مسلموں سے متعلق ہے، برادران وطن سے متعلق ہے. انٹر کلچر ڈائلاگ. جی تو اس میں ہم انٹر کلچرل ڈائلاگس، ڈسکشن اور اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، وہ ان کو بتانا، اس کی طرف ان کو متوجہ کرنا، یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے. اس ملک میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کا ایک بڑا سورس ہے یہ کہ غلط فہمیاں، دوری اور اسلام کی مس انڈرسٹوڈ جو امیج ہے، وہ ایک روٹ سورس ہے، میجر سورس ہے مسلمانوں کے بہت سارے مسائل کا، پرابلمس کا. تو اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہو. یہ کام ہم جو کرتے ہیں وہ بالکل پیورلی اسلامک ویلیوز کے مطابق کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ابھی کہ اسلام کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو ہے کہ کسی بھی فرد کو مجبور نہ کیا جائے. دھمکی، دھونس، ظاہر ہے کہ مسلمان تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ مسلمان کہیں کنورژن کے لیے، اسلام قبول کرانے کے لیے لوگوں کو دھونس دھاندلی سے کام لیتے ہیں. کیسے کریں گے؟ وہ خود مجبور پریشان حال ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ بالکل اسلام کے ویلیو سسٹم سے ٹکرانے والی بات ہے. اسلام تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت ہے.
تو اسلام کی ویلیوز کے مطابق یہ کام ہونا چاہیے، یہ اس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا ریفارم، یہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو، تو اصلاح کا بھی جو تصور ہے وہ اسلام کے تصور کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کے پورے ویلیو سسٹم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ تو وہ ویلیوز ہیں جن کے سلسلے میں آلریڈی اویئرنیس پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، اور جو بہت ساری ریفارم موومنٹس کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، لیکن بہت ساری ویلیوز ہیں جن کے سلسلے میں اویئرنیس بھی کم ہے اور وہ ریفارم موومنٹس کا موضوع نہیں بن پائی ہے، جیسے صفائی ستھرائی ہے، کلینلینس ہے، یہ اسلام کی بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو ہے۔ یعنی شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے 4 بنیادی اخلاق بتائے، اخلاق اربع، وہ 4 میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ طہارت ہے، پاکی، کلینلینس ہے، تو بنیادی ویلیو ہے، لیکن اس سلسلے میں پریکٹیکل ڈیویشن بھی بہت بڑے پیمانے پر ہے، اور یہ اصلاح کا موضوع بھی بہت کم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے ویلیو سسٹم کا جو امیجنیشن ہے اسلام کا، اس سے ہم آہنگ بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں، تو اس کو ہم بڑے پیمانے پہ توجہ کا موضوع بنا رہے ہیں۔ اب یہاں آپ مرکز کی مسجد میں صرف جمعہ کے خطبے سنیں گے ترتیب سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے نیگلیکٹڈ ایشوز کو ہم ایشو بناتے ہیں، اور اس پر مسلمانوں میں بیداری لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ٹرافک کے قوانین کی پابندی کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، مختلف معاملات میں کمپلائنس سے کام لیں، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیں، انہیریٹنس میں حصہ دیں، شریعت کے مطابق انہیریٹنس کی تقسیم ہو، لڑکیوں کو بھی حصہ ملے ان کا۔ عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کلیئرلی ڈیفائن کیے ہیں، اگر مسلم سوسائٹی میں نہیں ہے تو اس پہ کام کیا جائے، اس کو ریوائیو کرنے پہ کام کیا جائے۔ آربیٹری طلاق، 3 طلاق، اچانک طلاق، یہ سب غلط پریکٹسز اگر کئی ہیں کسی درجے میں، حلالہ فلاں، تو اس کے خلاف اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پورا جو اسلام کا ویلیو سسٹم ہے، اسلام کی ساری اخلاقیات ہیں، وہ پورے توازن کے ساتھ اس کا احیاء ہو، صرف چند اخلاق نہیں بلکہ پورے اخلاق۔ جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں جو جماعت کے لوگ قائم کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں تعلیم بھی دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے اخلاق کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو ہاسپٹلس ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ویلفیئر کا کنسپٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویلفیئر ہو، لوگوں کو، غریب لوگوں کا بھی علاج ہو، کم سے کم خرچ میں علاج ہو، کسی قسم کی مال پریکٹس نہ ہو، جو عام طور پہ پوری میڈیکل انڈسٹری میں اس وقت نارم بن چکی ہے، تو اس پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہولسٹک ٹریٹمنٹ کہ ہر لحاظ سے اسپریچول، ایموشنل اور ایکولوجیکل، یہ سارے ٹریٹمنٹ کے میتھڈس ہیں، ان سارے طریقوں سے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو، یہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو جتنے ادارے ہیں ان اداروں میں ہر ادارے کا ایک کلیئر ویژن بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ہماری قدروں سے، ہماری فلسفی سے، اسلام کی فلسفی سے ہم آہنگ ہو کر کام کرے، اور اس کا ماڈل ایک پیش کرے دنیا کے سامنے۔ میرے خیال میں سب سے کلیئر اگزامپل ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی ہے کہ مائکرو فائنانس کے اور مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہمارے بہت سے ارکان نے قائم کیے ہیں، ملک بھر میں کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو فلسفی ہے وہ انٹرسٹ فری اکنامی کا کنسپٹ ہے اسلام کے پاس، ایکویٹی شیئرنگ کے بیس پہ فائنانسنگ ہو، تو یہ سارے ادارے اسی اصول کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ماڈل لے کے آیا ہے لوگوں کے سامنے، ملک کے سامنے، کہ یہ پاسبل ہے، اور اس کے فائدے کتنے ہیں یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو رہے ہیں۔ اب بڑی تعداد میں ہر جگہ ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، دیگر مذہب کے ماننے والے بھائی، وہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے ممبرس ہیں، اور وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور اس سے بہت سارے ایکسپلائٹیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے مائکرو فائنانسنگ میں، اسلامک مائکرو فائنانسنگ میں ڈفرینس یہ ہے کہ بھئی آپ نارمل فائنانس میں بینک سے لون لے سکتے ہیں، آپ نے لون لے لیا، لیکن اب آپ پوری ذمہ داری جو جس چیز میں بھی آپ اس کو انویسٹمنٹ کو لگا رہے ہیں، اس کے سکسیس کی، فیلئر کی ذمہ داری سارے انڈیویجول پہ آ جاتی ہے، اور بینک کو وہ جو انٹرسٹ ہے
10%, 12%, 25%, 30%, وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا، چاہے وہ اینڈ آف دا ڈے کیسے بھی ہو. اس کے کمپیریزن میں جو اسلامک جو یہ ہے سسٹم ہے آف بینکنگ یا پھر فائنانس کا، اس میں یہ ہے کہ بھائی جو انسٹیٹیوشن ہے بینکنگ کا وہ اپنے آپ ایکوٹی پارٹنر بن جائے گا اور وہ رسک کو شیئر کرے گا. تو اس کی وجہ سے جو بینکنگ پریکٹسز میں ہوتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دھڑا دھڑ دیتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ بھائی اس کا امپیکٹ ہے نہیں، سروائیول ہے یا نہیں. تو یہاں پہ یہ جو شیئرنگ آف رسک ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی پروجیکٹ سسٹینیبل ہوں، اورینٹڈ ہو اس طرح سے کہ بھئی اس کا فائدہ ہو مارکیٹ میں لوگوں کو. تو اس طریقے سے پورا کا پورا ایک ڈفرینٹ نظام نکل کر آتا ہے. تو یہ تو جماعت ایز اے انڈیویجول انسٹیٹیوشن کا کنٹریبیوشن ہے. بٹ جماعت ساتھ میں، کیونکہ آپ نے بولا سول سوسائٹی کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ پالیسیز میں بھی، کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارا انگیجمنٹ ہے، تو جماعت کی کیا ایسی پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ کے تھرو یا پھر انگیجمنٹ یا پھر سول سوسائٹی کے تھرو انگیجمنٹ کر کے، اسپیشلی جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے یا اس کے فیور میں، مسلمانوں کے فیور میں جو نیریٹو بلڈ ہونا چاہیے، اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہے یا نہیں؟ اب اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے، یعنی یہ سارے کام ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے کیے جا رہے ہیں نا. یہ تو ہماری، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ کا، آئیڈیالوجی کا بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ جو بھی ہمارا پیغام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے نا. ہم سارے انسانوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایک ہی کریٹر کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایک ہی آدم حوا کی اولاد ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس لحاظ سے سب کی بھلائی ہونی چاہیے، سب کا فائدہ ہونا چاہیے. تو جو بھی ہم پالیسی انٹروینشن کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، تو وہ سب کے کلیان کے لیے، سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. مسلمان بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے، اور کسی اور پر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. تو ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کے ڈائریکشن کو صحیح سمت دینے کے لیے کئی محاذوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 2 محاذ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہی کمیونل فضا ملک کی بہتر ہو، اس کے لیے کافی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے فورمز جماعت کے ارکان نے انیشیٹ کیے ہیں. مذہبی لوگوں کے فورمز ہیں، انٹلیکچوئل کے فورم ہیں، اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ کے فورمز ہیں، طرح طرح کے فورمز ہیں. ان فورمز کے ذریعے اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے، ڈائیلاگ کا، ڈسکشن کا موقع ملے، بات چیت کا موقع ملے، مل جل کر ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنے کا موقع ملے. تو یہ کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے فورمز اس کے لیے کام کر رہے ہیں. کئی فورم نیشنل لیول کے ہیں، کئی اسٹیٹس میں ہیں، کئی لوکل ہیں. تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کام کا ایک بڑا فرنٹ ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ فرنٹ ہے وہ اخلاق اور مورالٹی ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے جماعت کا کنسرن رہا ہے کہ ملک میں ایک مورل ریولوشن آئے، مورل چینج آئے، اور ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ ویلیو بیسڈ ہو. سب سے امپورٹنٹ پولیٹکس ہے، پولیٹکس ویلیو بیسڈ ہو، اور اسی طرح ہمارے بزنسز اور ہماری سوشل لائف، ان سب میں مورالٹی، ویلیوز، اس کو جگہ ملے. تو ظاہر ہے کہ ویلیوز میں کچھ فرق بھی ہے. مسلمانوں کی، اسلام کی تعلیم کردہ ویلیوز الگ ہو سکتی ہیں، کچھ اور ہندوازم کی الگ ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سی ویلیوز کنسنشول ہیں، مشترک ہیں. تو کم از کم ان کنسنشول ویلیوز پر ہم سب مل کر کام کریں اور ملک میں وہ تبدیلی لے کر آئیں. جو اسلام کی ویلیوز ہیں اس کے لیے تو مسلمانوں میں اویئرنیس لائی جائے گی، مسلمانوں میں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو کامن ویلیوز ہیں، کنسنشول ویلیوز ہیں، اس کے حوالے سے پورے ملک میں سب مل کر کام کریں گے، سب مل کے تبدیلی لائیں گے. تو کرپشن کے خلاف، سیکشول پرورژن، ریپ، عورتوں کا ایکسپلائٹیشن، اس کے خلاف، اور الکوہل کے خلاف، شراب کے خلاف، تو اس طرح کی چیزوں کے خلاف مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا ہے. تو یہ دوسرا امپورٹنٹ پارٹ ہے ملک کے حوالے سے. اور ملک کے حوالے سے تیسرا امپورٹنٹ پارٹ وہ ویلفیئر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا ویژن ہے وہ ویلفیئر کا ویژن ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا ویژن ہے. اس میں ویلتھ کے کنسنٹریشن کو روکنے کی بات کہی گئی ہے. ویلتھ جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف آئے، اس کی بات کہی گئی ہے. میکسیمم پاسبل اکنامک ایکویلٹی پیدا ہو، اس کی بات کہی گئی ہے نا. یہ ڈائریکٹیو پرنسپلس میں یہ سب باتیں ہیں. وہ سب چھوڑ کے صرف اس وقت یونیفارم سول کوڈ کا ہنگامہ ہے. تو اصل تو یہ سب باتیں ہیں جس میں اسٹیٹ کا ایک بہت ہی کمپریہنسو کنسیپٹ دیا گیا ہے.
تو ہم اس کے لیے مسلسل متوجہ کرنے کی کیمپینز چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں بجٹ پہ جو پریس کانفرنس ہوئی آپ نے سنی ہوگی، اس میں ہم نے تفصیل سے بجٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں مشورے دیے ہیں. تو اور بھی ہمیشہ ہم انگیج ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں، پالیسی میکرز کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں، جنرل سوسائٹی کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو پالیسیز ہیں اس کا رخ ویلفیئر کی طرف اور زیادہ سے زیادہ ایگیلیٹیرینزم کی طرف، مساوات کی طرف، یہ ہماری پالیسیز کا رخ ہو. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ایکٹیو پولیٹیکل لائف یا پھر ایکٹیو ایسی لائف کے جہاں پہ کمیونٹی یا پھر نیشن کے ایشوز کو وہ لوگ ریز کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی میں ایسا کوئی ان کے ایونٹ ہوتا ہے یا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کے تھرو ان کی توجہ ادھر زیادہ بڑھتی ہے. تو جیسے میرے لیے، میں جے این یو میں سی اے میں، جب سی اے کا وقت تھا تو میں جے این یو میں طالب علم تھا، اور اس زمانے میں مسلم یوتھ اسپیشلی بہت ایکٹیو تھا. بٹ پچھلے 5 سال میں ایز این آبزرور میں نے دیکھا کہ جو اوور آل جو یہ موومنٹ نکل کر آیا تھا، جہاں پہ ینگ مسلم انڈیویجولز، عورتیں اور بزرگ سب لوگ اکٹھے ہو کے اوور آل ملک کی جو پالیسیز ہیں، ناٹ جسٹ اباؤٹ دا سی اے اے، بٹ وہاں پہ پھر جنرل باتیں بھی ہونے لگی تھیں. تو کہیں نہ کہیں وہ پورا کا پورا جو پیس ہے اور وہ جو ایکٹیوزم ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھر سے مارجنلائز ہوا ہے، شرنک ہوئی ہے وہ اسپیس. اور میں نے اپنے ہی جو قریب کے لوگ جو زمانے میں بہت ایکٹیو تھے، کہیں نہ کہیں ان میں یہ محسوس کیا کہ ایز اف ہوپ از ڈائنگ. لوگوں نے فلسطین کو دیکھا، لوگوں نے بہت سارے اور اس طرح کے ایگزامپل دیکھے، دن رات ہیٹ کرائمز، لنچنگ. تو کہیں ان کو یہ ذہن میں ان کے بس گیا کہ شاید وہ ایک ایکٹیو ایکٹر کی طرح اسٹیٹ بلڈنگ میں اور نیشن بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو لائف سے، ایک انوالومنٹ ان سوشو اکنامک ایشوز، اس سے ہٹا لیا. ان نوجوانوں کے لیے، کیونکہ زیادہ تر آپ کے بہت ساری جو تقریریں ہیں اس میں آپ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹلی پھر سے ریپلیس کریں گے چیزوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات آپ نے چھیڑی ہے یہ، کہ اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل ہیں یا ملک کے بھی جو مسائل ہیں اس وقت، تو وہ مسائل اس طرح کے ہیں، اس نوعیت کے ہیں کہ اس کا کوئی فوری امیجیٹ شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور مسائل حل ہو جائیں، سولو ہو جائیں، ہے نا. جو اس وقت مسائل ہیں، کمیونزم کا مسئلہ ہے، ریسزم کا مسئلہ ہے، اکنامک ڈیوائڈ کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بڑے بڑے مسائل ملک کے ہو سکتے ہیں، یہ مسائل جو ہے وہ لمبی غفلت کے پیداوار ہیں، ہے نا. ایک طرف لمبی غفلت ہے اور دوسری طرف بہت ساری ایول فورسز، ان کی لمبی کوشش، لمبی جدوجہد کا نتیجہ ہے. تو ایسے مسائل امیجیٹ حل نہیں ہو سکتے کہ اگر آپ یہ امید لے کر آئیں گے کہ بھئی آپ نے ایک مہم چلا لی، ایک ایجیٹیشن چلا لیا اور مسئلے حل ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ نا امید ہونا پڑے گا. تو اس لیے ایسی امید قائم مت کیجیے کہ مسائل فوری امیجیٹ حل ہوں گے. کیس ٹو کیس جو ایشوز آ سکتے ہیں وہ ایک الگ نوعیت ہے نا. سی اے آ گیا تھا، آپ نے پروٹیسٹ کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ایشو تک محدود ہے مسئلہ، لیکن ٹوٹل اوورال سچویشن کو بدلنے کے لیے بہرحال ایک لمبی کوشش کی ضرورت ہے، لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. اور وہ لمبی جدوجہد میں تفصیل سے ابھی کئی جگہ اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ 2 محاذوں پر مطلوب ہے. ایک تو ہمارے برادران وطن کے ساتھ تعلق اور ان کے اوپینین کو متاثر کرنے کی کوشش، دوسرے مسلمانوں کو آگے بڑھانے، ڈیولپ کرنے کی کوشش، ان کی ولنریبلٹی اور کمزوری، ویکنیس، اس کو دور کرنے کی کوشش. تو یہ کوششیں سسٹینڈ لانگ ٹرم اسٹرگل چاہتی ہیں. اس طرح کی مہمات تو وقتی طور پر اٹھیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن جو سسٹینڈ اسٹرگل ہے وہ صبر کے ساتھ اور نا امید ہوئے بغیر، حوصلہ ہارے بغیر، یہ مسلسل جاری رہنی چاہیے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو ایک طرح سے آندھی سی محسوس ہوتی ہے فرقہ پرستی کی، نفرت کی، تقسیم کی، پولرائزیشن کی، یہ بہرحال ٹیمپرری ہے، یہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتی. اس ملک کا مزاج ایسا نہیں ہے. آج بھی اس ملک میں جو میجورٹی ہے وہ میجورٹی اسے پسند نہیں کرتی، چاہے وہ ایکسپریس کر پا رہی ہو اپنی ناپسند یا نہ کر پا رہی ہو، لیکن پسند نہیں کرتی. تو اس لیے یہ ٹیمپرری ہمیں سے سمجھنا چاہیے. الٹیمیٹلی سچویشن بدلے گی اور بہتر رخ پر بدلے گی، تو اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ لمبی جدوجہد
سسٹینڈ اسٹرگل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو میں دو چیزوں کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، کئی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں موجودہ حالات میں، صبر اور توکل۔ آپ نے تحریروں میں بھی یہ چیز دیکھی ہوگی، تقریروں میں بھی اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے اصولوں پر، اپنے پرنسپلز پر، اپنے ویلیوز پر قائم رہنے کی، ڈٹے رہنے کی صلاحیت، کہ ہم جو ہے اپنے ایموشنز، پرووکیشنز کے آگے سرنڈر نہ ہو جائیں، اس کے شکار نہ ہو جائیں، امپلسز کے شکار نہ ہو جائیں، بلکہ we should always be in control and we should always be driven by our values, our principles۔ اس کو میں صبر کہتا ہوں، یہی قرآن مجید اسی کو صبر کہتا ہے نا۔ تو صبر ایک کنٹرول لائف کا مطلب، صبر کا مطلب ہے کنٹرول لائف، صبر کا مطلب ہے not getting trapped into provocations, not getting succumbed to your emotions and impulses۔ تو یہ صبر ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہوئے اپنے ویلیوز، اپنے پرنسپلز اور اپنے مقصد، اس پر ہر طرح کے حالات میں پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہر طرح کے حالات میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کریں اور دوسروں تک دین پہنچائیں۔ یہ کام ہر طرح کے حالات میں آپ کو کرنا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر کمیونل ڈیوائڈ سے، کاسٹ ڈیوائڈ سے، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر ساری انسانیت کے بارے میں سوچیں، سب کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہر طرح کے حالات میں آپ کو کرنا ہے، یہی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صرف شارٹ ٹرم امپلسز کے شکار نہ ہوں، بلکہ آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم پروگرام ہو، لانگ ٹرم ویژن ہو، لانگ ٹرم انٹرسٹ کا بھی آپ بھرپور لحاظ رکھیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اس چیز کی تربیت کی جاتی ہے کہ میں پیاس سے میرا گلا خشک ہے تو میرا شارٹ ٹرم انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جو پانی رکھا ہوا ہے پی لوں میں، لیکن میں اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے پاس سامنے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے میں سخت پیاس میں بھی پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ تو اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے آپ اپنے امپلسز، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے۔ تو ایز اے کمیونٹی یہ آرٹ ہم کو سیکھنا ہے کہ انڈیویجول ہی نہیں بلکہ کمیونٹی بھی یہ مزاج پیدا کرے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے، لانگ ٹرم مفاد کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیسے جدوجہد کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صبر ہیں۔ اسی طرح توکل کے مطلب میں 3-4 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی سنت پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ اسباب کی بنیاد پر کرتا ہے نا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو صحیح رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ایجوکیشن میں، اکنامی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، تو محنت کیجیے۔ آپ کی کلیکٹیو اسٹرگل اگر صرف وقتی فیصلوں کی بنیاد پر چل رہی ہے، آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ آپ ریسرچ کیجیے، تھنک ٹینک بنائیے، ریسرچ انپٹ حاصل کیجیے، اس کے بنیاد پر فیصلے کیجیے۔ تو اس طرح کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسباب کو آپٹیمم لیول پر اختیار کرنا، یہ توکل کا ایک اہم سبق ہے، ایک اہم پارٹ ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ کام کرنا ہے نا، بلیم فریم میں نہیں بلکہ آؤٹ کم فریم میں رہنا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نوجوانوں سے ملیے تو وہ بوڑھوں کی شکایت کریں گے، بوڑھوں سے ملیے وہ نوجوانوں کی شکایت کریں گے۔ کلچر ہے جی، یہ جماعت نے نہیں کرا، انہوں نے نہیں کرا۔ آپ علماء سے ملیے تو وہ کہیں گے کہ یہ سب جو ماڈرن لوگ ہیں یہ سارے پرابلم کی جڑ ہے۔ ان کے پاس جا کے بیٹھیے، وہ کہیں گے سب مولوی اصل بیماری ہے۔ تو یہ بلیم فریم ہے۔ بلیم فریم یہ توکل کے خلاف ہے، اس لیے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے بس میں وہ آپ کیجئے اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا، یہ توکل۔ اور چوتھی چیز میں کہتا ہوں کہ سرکل آف کنسرن نہیں بلکہ سرکل آف انفلوئنس۔ سرکل آف کنسرن یہ ہے کہ جو صرف آپ کا کنسرن ہے اس پہ آپ بات کریں، کہ جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف سرکل آف کنسرن ہے جس میں آپ صرف بات کر سکتے ہیں۔ جی، سرکل آف انفلوئنس جہاں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، جہاں آپ خود کام کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہماری توجہ کا مستحق سرکل آف انفلوئنس بننا چاہیے۔ یہی توکل ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ تو یہ جو توکل کا فلسفہ، اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا اور یہ امید رکھنا کہ جو اللہ کرے گا وہ اچھا کرے گا، حالات سے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یہ توکل ہے۔
کہ ایموشنلی آپ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے اگر آپ کے اندر توکل ہے. آپ محنت سے کبھی نہیں رکیں گے, مسلسل کام کرتے رہیں گے, لیکن ایموشنلی آپ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوں گے, ڈسٹرب نہیں ہوں گے. ہمیشہ امید باقی رہے گی, ہمیشہ آپ کے حوصلے باقی رہیں گے. تو یہ جو 4 کیریکٹرس ہیں توکل کے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو صبر اور توکل یہ دونوں ملا کے جو مزاج بناتے ہیں, وہ مزاج ہماری پوری امت کا اجتماعی مزاج بننا چاہیے, کلیکٹیو ٹیمپرامنٹ بننا چاہیے. کیونکہ جب ہم لوگ میڈیا چینلز کھولتے ہیں اور اکثر جو میڈیا چینلز میں نیریٹو چلتا ہے, بھائی لینڈ جہاد ہے, لو جہاد ہے, پاپولیشن جہاد ہے, وقف جہاد ہے, میڈیا جہاد ہے, اکنامک جہاد ہے, مطلب کوئی نہ کوئی ٹرمینالوجی روز ڈیلی انوینٹ کی جاتی ہے اور اس کو جہاد سے جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جہاد جب ہم مسلمان ایز اے پریکٹیشنر اس لفظ کو اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی پوری جو ان ڈیپتھ جو پورا اس کا امیجنیشن ہے, جہاد کا ایک پورا ایک اپنا ایک پیراڈائم ہے اور اس کا ایک اپنا ایک میننگ ہے جو اسلامک جسے کہتے ہیں ورلڈ ویو کے ودن لوکیٹ ہوتا ہے. اور اس پہ آپ نے کافی کچھ کہا ہے, تو اب اس کو بہت ضرورت ہے کہ مسلمان, کیونکہ اپنے برادران وطن کی جب بات ہو رہی ہے کہ یہ جہاد کا جو ورڈ ہے اور اس کی جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سامنے رکھیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس ورڈ کو لوگوں کو کس طرح, یا اس پورے پروسیس کو ہمیں کس طرح سمجھانا چاہیے؟ بہرحال یہی بتانے چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ جہاد جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس صدی میں انوینٹ ہوئی ہو یا کوئی نیا کنسپٹ ہو. یہ بالکل قرآن مجید میں موجود ہے, قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے, اور ہر طرح کے حالات میں یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. اور حالات کے لحاظ سے اس کے الگ الگ مینیفیسٹیشنس ہیں, الگ الگ طریقے سے جہاد ہوتا ہے. جہاد کا اصل مطلب جو ہے وہ اسٹرگل ہے, جد و جہد ہے, محنت ہے, اسٹرگل انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایول کے خلاف, برائی کے خلاف, اور اچھائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اچھائی کو عام کرنے کے لیے جو کوشش بھی آپ کرتے ہیں اسے قرآن جہاد کہتا ہے. تو آپ اچھائی کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. آپ کتاب لکھتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. آپ اسپیچ کرتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکولوجی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. اور دنیا کے تمام مذاہب نے, تمام ملکوں کے کانسٹیٹیوشنس نے, سارے انٹرنیشنل لاز نے یہ بعض حالات میں جنگ کی بھی اجازت دی ہے. تو بعض صورتوں میں جہاں ریلیونٹ ہوگا وہاں جنگ یا وار, اس کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ سب الگ الگ کنٹیسٹ میں الگ الگ طریقے سے جہاد ظہور پذیر ہوتا ہے. بنیادی معنی یہ اللہ کی راہ میں اسٹرگل کے ہیں, صرف وار نہیں ہے. وار بھی ہے اس میں شامل جہاں ضرورت ہو, لیکن صرف وار نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں اور نیکی کے لیے, ایول کو ختم کرنے کے لیے, برائی کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی اسٹرگل کی جاتی ہے وہ جہاد ہو. جی چاہے وہ خود ہاں, جہاد بھی نفس بھی ہے کہ اپنی برائی کے خلاف جہاد کرنا, اپنی برائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا, اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے. تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے صرف وار کے معنوں میں نہیں ہے, اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں تفصیل سے. یعنی یہ ظلم کے معنی میں تو بالکل نہیں ہے, بلکہ ظلم ختم کرنے کے لیے ہے. کسی کے بھی خلاف ظلم یہ اسلام کے تصور کے, جہاد کے تصور کے خلاف. یعنی قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی گروہ کی دشمنی بھی تم کو اتنا پرووک نہ کرے کہ تم جسٹس سے ہٹ جاؤ, تم اس کے خلاف کوئی ایسا کام کرو جو جسٹس کے خلاف. دشمنوں کے خلاف بھی ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جو ظلم کی تعریف میں آتے ہیں, جو انجسٹس کی تعریف میں آتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی قسم کا انجسٹس ہو, چاہے وہ اکنامک انجسٹس ہو, سوشل انجسٹس ہو, یا پولیٹیکل انجسٹس ہو, وہ جہاد کا نہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, نہ اگر کوئی ایسے کام کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ درست ہو سکتا ہے. تو جہاد یہ پیورلی ویلیو بیسڈ ہے, کچھ قدروں کا پابند ہے, اور الگ الگ میدانوں میں اسٹرگل کا نام. تو بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی ہند صاحب, آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے اسپیشلی مجھے بہت کلیریفیکیشنز دیں کہ اسلام
میں اسپیشلی شروع میں جب ہم نے ماڈرنٹی ورسز اسلام کی جو پوری ڈیبیٹ ہے کہ اسلام بنیادی پرنسپلز دیتا ہے اور اس سے آپ پورے ورلڈ سسٹمز ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایسا ہسٹوریکلی ہوا بھی ہے. اور آج کے دور میں بھی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند اور باقی ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے ودن اور ڈیموکریسی کے ودن فنکشن کرتے ہوئے وہ اس طرح کے ادارے قائم کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں کمیونٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی، نان گورنمنٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی، تو یہ اسلام کی وہ شکل ہے کہ جو ایکشن اورینٹڈ ہے، جو رزلٹ اورینٹڈ ہے کہ بھئی ہم ایک طریقے کا مورل پیراڈائم، مورل ورلڈ ویو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جس سے صرف مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین یہ دین کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سب لوگ ہیں، مسلمان اس کے ایجنٹ ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو سٹرگل کر رہے ہوں آپ کو لگے کہ بھئی آپ کو امیجیٹ اس کا فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام جب بھی اپنے سٹرگل کو سکسیسفلی مینیفیسٹ کرے گا یا لمیٹڈ طور پہ بھی جب مینیفیسٹیشن ہو، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب کو ہوتا ہے. تو یہ جز ہے جو میں آپ کی پوری کنورزیشن سے ایکسٹریکٹ کر پایا. انسٹیٹیوشنز میں جب تک پرنسپلز ٹرانسلیٹ نہیں ہوں گے وہ ایکشنیبل نہیں بنیں گے، اور جب تک وہ ایکشنیبل نہیں بنیں گے تب تک ان کا رزلٹ نہیں آئے گا. تو بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی ناؤس کی جب شروعات کری یہ سوچ کے کی تھی کہ کرٹیک اپنی جگہ ہے، کرٹیسزم الگ ہے. تو کرٹیک تو ہم لوگ سب لوگ ایک ایز اے ہیومن بینگ کرتے ہیں، بٹ ایکشن کے فارم میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جب تک ہم لوگ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ایکشن نہیں کریں گے تب تک شاید رزلٹ پاسبل نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ، اور میری کوشش رہے گی کہ بار بار آپ کو دعوت دیتے رہیں اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر.